مسکان اسے اپنے کمرے میں ملی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ مسکان غمزدہ سی مسحری پر لیٹی تھی۔ اسے دیکھ کر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ حماد نے مسحری کے قریب کرسی گھسیٹی اور اسے تفصیلات بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، ماں کو وہ گھر چھوڑنے پر تیار نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اجازت دینی پڑی کہ وہ ماں کو بھی ساتھ رکھ سکتا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، سمجھو وہ گھر کے کام کاج کے لیے رکھی ہوئی نوکرانی ہے۔ حماد، ساس نوکرانی نہیں ہوا کرتی، میں نے تمہاری ماں کو کبھی یہ خطاب دیا ہے؟ حماد کو اس کی بات بری لگی تھی۔ وہ جھلاتے ہوئے بولا، وہ کون سا تمہارا اصل شوہر ہے؟ مسکان ترکی بترکی بولی، عارضی صحیح، اصل تو ہے۔ طلاق ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کی بات ہے، اس نے جواب دیا، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ اچھا، اگر چاہو تو ایک نوکرانی ساتھ لے جانا، بلکہ کوئی کام والی عورت ہی رکھ لیتے ہیں جو تمہیں جانتی نہ ہو، کیونکہ ان نوکرانیوں پر تو بھروسہ نہیں کر سکتے، اور جب میں مہینہ بھر گھر نہیں آؤں گی تب یہ اس بارے میں نہیں سوچیں گی کہ یہ کہاں گئی ہوں؟ اوہ، حماد کا ماتھا ٹھنکا، پھر ایسا ہے دونوں کو 1 ماہ کی چھٹی دے جاؤ۔ اس طرح تو چوکیدار کو بھی رخصت دینا پڑے گی۔ کوئی بات نہیں، 1 ماہ کے لیے میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، مسکان نے اس بات میں سر ہلایا، 1 ماہ کی چھٹی ماں تنخواہ کے پا کر غریب ذرا خوش ہو جائیں گے۔ اچھا، تم نے بتایا نہیں کہ وہاں تمہیں ملازمہ کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں؟ فی الحال نہیں، اگر بعد میں ضرورت پڑی تو کال کر دوں گی، اور ہاں، انگریزی میں تم بے فکر ہو کر بات چیت کر سکتی ہو، ماں بیٹا صرف اردو ہی بول سکتے ہیں۔ حماد، مجھے آپ سے گپیں نہیں ہانکنی کہ اس معلومات کی ضرورت پڑے، اگر کوئی ضروری بات ہوئی تو میں SMS کر دوں گی، اس طرح تمہیں بھی کوئی بات کرنی ہو تو SMS کا سہارا ہی لینا، البتہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے پھر کال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ٹھیک ہے باس۔ حماد نے ماحول پر میں چھائے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی، اور مسکان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ارے پگلی، روتی کیوں ہو؟ حماد نے بے ساختہ اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ طلاق دینے کے بعد پہلی مرتبہ وہ اسے چھو رہا تھا۔ حماد، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مسکان نے سسکی بھری، اس نے حماد سے دور ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ڈرنے کی کیا بات ہے میری جان؟ حماد نے اسے مزید قریب کیا۔ وہ ایک بے ضرر شخص ہے، یقین کرو اسے صحیح طریقے سے بات کرنا نہیں آتا۔ ہم نے جب بھی اسے طلاق کا مطالبہ کیا، مجال ہے کہ وہ چون چرا کر سکے۔ مسکان آہستگی سے اس سے علیحدہ ہو گئی۔ حماد اب اس کا شوہر نہیں تھا۔ اس کے احساسات کی لاج رکھتے ہوئے حماد بھی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ آرام کریں۔ اب مسکان ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی، اور حماد اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل آیا۔ ایک مشکل مرحلہ قریباً حل ہو چکا تھا، اب بس مسکان کے حاملہ ہونے کی دیر تھی۔ بچے کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس نے مسکان کو اپنی نیند سلانا تھا، گویا مسکان کی مدت حیات بمشکل 1.5 سال باقی تھی۔ حماد کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے خوابوں کی تعبیر 1.5 سال کے فاصلے پر تھی۔ کوٹھی کار اور ماتحتوں کی جی حضوری اب بھی اسے میسر تھی۔ ایک خوبصورت دوشیزہ ککر بھی حاصل تھا، مگر وہ تو دیوانہ تھا اپنی فریقہ، اور پھر یہ اختیارات اسے مصنوعی نظر آتے تھے۔ مسکان سے تھوڑی ان بن ہو جاتی تو وہ اسے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح اپنی زندگی سے نکال کر دور پھینک دیتی۔ گو جس طرح مسکان کی سرشت تھی، ایسا کوئی بھی فعل اس سے بعید تر تھا، مگر انسان کو بدلتے دیر بھی تو نہیں لگتی۔ عیاشی کی زندگی کا مزہ چکھ لینے کے بعد مسکان کو قتل کرنے کا ارادہ عزم صمیم کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ وہ دونوں 10:30 بجے گھر سے نکلے۔ جب مطلوبہ مکان تک پہنچے تو 11 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے۔ کار روک کر وہ نیچے اترے، اور اسی وقت دانیال نے دروازہ کھولا۔ حماد کے ساتھ نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر وہ جھیم گیا۔ اسے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس کی ہونے والی دلہن ہے۔ ایک طرف ہو کر اس نے دونوں کو اندر آنے کا رستہ دیا۔ حماد نے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے پوچھا، کیسے ہو دانیال میاں؟ اللہ پاک کا فضل ہے حماد بھائی۔ یہاں کس وقت پہنچے ہو؟ صبح سویرے ہی پہنچ گیا تھا بھیا۔ اسی وقت عائشہ خاتون نے آگے بڑھ کر حماد اور مسکان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیہ کلمات کہے، اور پھر مسکان کو ساتھ لے کر کمرے میں گھس گئی۔ حماد اور دانیال دوسرے کمرے میں آ گئے تھے۔ اچھا، میں نکاح خواہاں کو بلانے جا رہا ہوں تاکہ جلد از جلد یہ کام نپٹایا جائے۔ حماد نے دانیال کے دل میں چھپی خواہش کو الفاظ کا روپ دیا۔ ٹھیک ہے بھیا، لیکن پہلے یہ تو باندھ دیں۔ دانیال نے جیب سے ٹائی نکال کر اس کی سمت بڑھائی۔ واہ کیا بات ہے بھائی! حماد نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹائی لی اور اس کے گلے میں ڈال کر گرہ لگا دی۔ اب اسے اتارتے وقت مکمل نہ کھولنا، بلکہ تھوڑا سا ڈھیلا کر کے گلے سے نکال لینا۔ شکریہ بھائی، دانیال ممنونیت سے بولا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں بیٹھو، مجھے بس آدھا گھنٹہ لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ دانیال کے لیے آدھا گھنٹہ بھی صبر آزما تھا۔ حماد کے جانے کے بعد وہ بے چینی سے صحن میں ٹہلنے لگا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس کہاوت کی صداقت آج اس پر آشکارا ہوئی تھی۔ جس قسم کی دلہن کے اس نے خواب دیکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت لڑکی اس کی قسمت میں لکھ دی تھی۔ مسکان کی تصویر وہ خوب باریکی سے دیکھ چکا تھا، اور آج اس نے مسکان کی جسمانی حیت بھی دیکھ لی تھی۔ اونچی لمبی گوری چٹی سے ڈول بدن، سارا جسم گویا ایک سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس کے نقاب سے جھلکتی آنکھیں دانیال کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر گئی تھیں۔
حماد آدھے گھنٹے سے پہلے ہی لوٹ آیا تھا۔ نکاح خواہاں اور گواہوں سے اس نے پہلے سے بات کی ہوئی تھی۔ اس وقت تو بس انہیں بلانے گیا تھا۔ نکاح خواہاں اور گواہوں کے ساتھ وہ کمرے میں آ گئے۔ حماد کے کہنے پر مولانا صاحب نکاح کا خطبہ پڑھنے لگے۔ مسکان اور عائشہ خاتون کو بھی حماد نے وہیں بلا لیا تھا۔ دانیال کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ خطبہ پڑھ کر نکاح خواہاں نے دلہن کا نام پوچھا، مسکان بنت داؤد۔ حماد نے جلدی سے لقمہ دیا۔ حق مہر کتنا ہوگا؟ 1000۔ اس بار بھی حماد نے جواب دیا۔ دانیال نے جلدی سے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، نہیں، 40,000۔ نکاح خواہاں نے اس بات میں سر ہلایا اور اس سے پوچھا، مسکان بنت داؤد، حق مہر 40,000، سکہ رائج الوقت آپ کو اپنے حوالہ عقد میں قبول ہے؟ قبول ہے، دانیال شرماتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد نکاح خواہاں نے مسکان سے بھی ایجاب و قبول کرایا۔ آخر میں دعائے خیر کر کے نکاح خواہاں نے انہیں مبارکباد دی۔ رسم نکاح کے بعد حماد نے اعلیٰ قسم کی مٹھائی کا ڈبہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ مسکان اور عائشہ خاتون وہاں سے نکل گئی تھیں۔ مٹھائی کھلا کر حماد نے نکاح خواہاں کی خدمت میں چند بڑے بڑے نوٹ پیش کیے اور اسے عزت سے رخصت کر دیا۔ بہت بہت مبارک ہو دانیال میاں۔ حماد نے اسے گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ خیر مبارک بھیا، یہ سب آپ کی مہربانی اور احسان کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ دانیال کے لہجے میں شکر گزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ اچھا، ایک بات کان کھول کر سن لو، بلکہ گرہ میں باندھ لو۔ مسکان نے پہلے شوہر سے اس لیے طلاق لی تھی کہ اس سے مسکان کا کوئی بچہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر تم سے بھی اسے یہی شکایت ہوئی تو بعید نہیں کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر دے۔ اللہ پاک بہتر کرے گا بھیا۔ دانیال جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں اجازت چاہوں گا۔ حماد کھڑا ہو گیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں مسکان سے مل کر نکل جاتا ہوں۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے رخصتی تعظیم دینے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ حماد وہاں سے نکل کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ مسکان اور عائشہ خاتون باتوں میں مشغول تھیں۔ اسے دیکھتے ہی دونوں خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے آنٹی، اب میں چلوں گا۔ آپ کو بیٹے کی شادی مبارک ہو۔ خیر مبارک بیٹا، جیتے رہو۔ عائشہ دعائیں دینے لگی۔ اوکے مسکان، سی یو اگین۔ ٹھیک ہے مسکان، پھر ملیں گے۔ اور مسکان فقط سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ اس کے سر کا سائیں، عزت کا رکھ والا، غیرت مند شوہر بنفس نفیس اسے غیر مرد کی جھولی میں ڈال کر جا رہا تھا۔ ایسا شوہر جسے محبت کا دعویٰ بھی تھا، وہ کس سے فریاد کرتی اور کس کے سامنے روتی؟ ایسی عجیب صورتحال سے شاید ہی کسی کا واسطہ پڑا ہو۔ حماد وہاں سے باہر نکل آیا۔ کار انلوک کر کے وہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے مسکان کا سامان یاد آیا جو اب تک کار کی ڈگی میں پڑا تھا۔ ڈگی سے سامان کا بیگ نکال کر ایک مرتبہ پھر اس نے اندر کا رخ کیا اور سامان والا بیگ مسکان کے حوالے کر کے باہر آ گیا۔ عائشہ خاتون مسکان کی شکل و صورت دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھیں۔ اتنی مہنی اور خوش شکل لڑکی اللہ پاک دانیال کی قسمت میں لکھ دے گا، ایسا اس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دانیال سے پہلے وہ خود اپنی بہو پر صدقے قربان جا رہی تھیں۔ مسکان کے لیے جہاں حماد سے بچھڑنے کا غم سہانی روح بنا ہوا تھا، وہیں عائشہ خاتون کے سوالوں کی بوچھاڑوں سے پریشان کیے ہوئے تھی۔ وہ ہمیشہ بڑوں کا احترام کرتی آئی تھی اور یہی احترام اس کے لبوں سے اس کے لب سیے ہوئے تھا، ورنہ اس کے منہ سے کوئی ناروا بات نکل جاتی۔ جلد ہی عائشہ پر اس کی بیزاری ظاہر ہو گئی، گو اس نے اس بات کو نئی نویلی دلہن کی شرم و حیا پر محمول کیا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، تکلیف دہ سوالوں سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی اور اس کے بعد عائشہ اپنے بیٹے کے قصیدے پڑھنے لگی۔ مسکان کو دانیال کی خوبیوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں نہیں آئی تھی۔ اپنے کانوں کو بہرا کرنے کے لیے وہ اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا دماغ اس گھر سے جانے کے خوشکن خیالات میں کھو گیا۔ ایک امید افزا سوچ اس کے دماغ میں گونجی، شاید 1 ماہ بعد میری جان چھوٹ جائے۔ حماد کی آمد پر عائشہ کی زبان کو تھوڑا سکون ملا، مگر وہ رخصت لینے آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی، لیکن حماد چند منٹوں میں لوٹ آیا۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں مسکان کا بیگ تھا جس میں اس کے کپڑے اور ضرورت کی دوسری اشیاء موجود تھیں۔ مسکان، اگر اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو فون پر بتا دینا، حماد نے کہا۔ وہ فقط سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ حماد واپس چلا گیا۔ بیٹا، میں ذرا دانی کو گھر سے باہر بھیج دوں تاکہ تم آرام سے تیاری کر سکو، شفقت سے کہتے ہوئے عائشہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال سرہانے پر سر رکھے خیالوں کی دنیا میں کھویا تھا۔ مسکان سے مل کر اس نے گفتگو کی ابتدا کیسے کرنا تھی اور پھر وہ اسے منہ دکھائی میں کیا دیتا؟ حماد نے اس کے حوالے ایک قیمتی لاکٹ کیا تھا، لیکن ایسا تحفہ دلہن کو دینے کا کیا لطف جو خود اس کے گھر والوں نے لے کر دیا ہو۔ ماں کی آمد پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ماں نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما اور پیار سے بولی، تو بڑی قسمت والا ہے بیٹا، ایسی دلہن قسمت والوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ یقین مانو، اگر مجھے پوری دنیا کی لڑکیوں کو لائن میں کھڑا کر کے تمہاری دلہن چننے کا اختیار دیا جاتا تو میرا انتخاب مسکان ہی ہوتی۔ ہاں ماں جی، کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہمارے صبر کا پھل تو کچھ زیادہ ہی میٹھا نکلا بیٹے۔ یہ مقدر کے کھیل ہیں ماں جی، عائشہ سکھ بھرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ صحیح کہتے ہو بیٹا، بہرحال اب یوں کرو کہ کہیں گھومنے نکل جاؤ۔
شام کے بعد ہی لوٹنا میں ذرا دلہن کو مانوس کر لوں اور پھر اسے سجا بھی دوں۔ ٹھیک ہے ماں جی، سعادت مندی سے کہتا ہوا وہ اٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ گھر سے باہر تھا۔ مسکان کے لیے روایتی دلہن کی طرح سجنا ایک مشکل اور دشوار گزار مرحلہ تھا، لیکن اپنی ساس کا دل توڑنا اسے مناسب نہ لگا۔ اس کے ساتھ یہ تقلید دہ سوچ بھی اسے بحال کر گئی کہ جب وہ نئے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی تو ماں بیٹے پر کیا گزرے گی۔ بیٹی تم پریشان سی لگ رہی ہو، اس کا مغموم چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر عائشہ نے مادرانہ شفقت سے پوچھا۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں ماں جی، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں میرے والدین وفات پا گئے ہیں نا، اس موقع پر آپ کو پتہ ہے ایک لڑکی کو جذباتی سہارے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ عائشہ بساطا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی، تو میں ہوں نا تمہاری ماں، پگلی نہ ہو تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو۔ مسکان کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ ایک عورت کے لیے پرخلوص جذبات پر رکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ عائشہ کے ہر عمل، فعل اور لہجے سے جس طرح خلوص ٹپک رہا تھا وہ مسکان کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک کرب آمیز حقیقت اس کی سوچ میں ابھری۔ یہ معصوم عورت جانتی ہی نہیں کہ اس کا میرے ساتھ مہینے بھر کا ہے۔ اس کی سوچوں سے بے خبر مخلص عائشہ نے پوچھا، بیٹی دانے کی دلہن کے لیے جانے کب سے میں نے سہاگ کا جوڑا خرید رکھا ہے اور تمہیں وہی پہننا ہوگا۔ مسکان گھبرا کر بولی، ماں جی یہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں ہر لباس سجتا ہے، لیکن یہ تو رسم و رواج ہے نا بیٹی کہ دلہن کو سہاگ رات کا جوڑا لڑکے والوں سے دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو تم نے جو کپڑے پہنے ہیں یہ استعمال شدہ ہیں، حالانکہ آج کی رات کے لیے نئے کپڑے ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں شاور لیتی ہوں، آپ کپڑے نکالیں۔ مسکان نے اسی میں عافیت جانی کہ اس کی ہر بات مان لے۔ عائشہ خوش ہو کر گھر سے لائے ہوئے سامان کی طرف بڑھ گئی۔ جب تک مسکان شاور لیتی اس نے کپڑے استری کر دیے تھے۔ اس نے اپنے تئیں بہو کے لیے مہنگا ترین لباس خریدا تھا، مگر وہ غریب یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہو کی ایک بنیان بھی اس لباس سے کئی گنا قیمتی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ کپڑے مسکان کے ناپ کے تھے۔ اگلے مرحلے میں وہ اس کا میک اپ کرنے لگی۔ حماد سے شادی کے وقت اس کے بھائی نے بیوٹی پارلر کے پورے اسٹاف کو گھر بلوا لیا تھا اور پھر ان مشتاق خواتین نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ شب زفاف کے لیے لاکھوں کی مالیت کا لہنگا خریدا گیا تھا اور آج ایک مزدور کی دلہن بنتے ہوئے چند سو مالیت کا سرخ جوڑا اور عامیانہ میک اپ اس کا جی چاہا کہ کہہ لگائے۔ حماد کی محبت میں اسے یہ دن بھی دیکھنے پڑے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی عائشہ خاتون کے لیے تختہ مشق بنی رہی۔ سجا سنوار کر عائشہ نے اسے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس بات کی گواہی آئینے کو بھی دینا پڑی کہ خوبصورتی کسی سجاوٹ کی محتاج نہیں ہوتی۔ دلہن کی سجاوٹ سے فارغ ہو کر عائشہ خاتون اس کے لیے سیج بنانے لگی۔ مسکان کی جان وقتی طور پر اسے چھوٹ گئی تھی۔ وہ آنے والے جاں غسل لمحات کو سوچنے لگی۔ گھر سے نکل کر حماد نے بازار کا رخ کیا۔ اس کا ارادہ مسکان کو منہ دکھائی میں دینے کے لیے کسی تحفے کے انتخاب کا تھا۔ ایک بک اسٹال کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اسلامی شادی نامی کتاب پر پڑی اور وہ آسانی سے پڑھ لیتا تھا۔ اس نے وہ کتاب خرید لی اور پھر اسی موضوع پر اسے 2-3 اور کتابیں نظر آئیں۔ لگے ہاتھوں اس نے وہ بھی خرید لیں۔ اس کے بعد پوری مارکیٹ کو چھان کر اس نے منہ دکھائی کا تحفہ خریدا اور پھر پارک میں بیٹھ کر ان کتابوں کو پڑھنے لگا۔ شام تک کا وقت گزارنا اس کے لیے کار دار تھا، مگر اس کی یہ مشکل کتابوں نے حل کر دی۔ ان معلوماتی کتابوں سے اسے کافی اچھی باتیں پتہ چلی تھیں۔ شام کی اذان کے ساتھ اس کے قدم گھر کی طرف بڑھ گئے۔ عجیب قسم کی خواہشات اور ولولے اس کے دل و دماغ میں موجزن تھے۔ بالغ ہونے کے ساتھ ایک لڑکا شریک حیات کے سپنے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک عربی مقولہ ہے، جوانی جنون کا ایک حصہ ہے کہ جوان ہوتے ہی تشنا خواہشات، نفسانی جذبے، چاہنے اور چاہے جانے کے موز اور ولولے سمندر کی لہروں کی طرح جنم لیتے ہیں۔ اس نے بھی جوان ہوتے ہی ایک ہم سفر کے سپنے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ایسا ہم سفر جو اس کے دکھ سکھ کا ساتھی ہو، کوئی ایسا جو اس کے غم میں آنسو بہا سکے اور خوشی کے کہکے لگاتے وقت اس کی ہنسی بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ اور وہ کیسا ہو؟ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق کسی بھی لڑکی کو شریک حیات بنانے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں: خوبصورتی، حسب و نسب، دینداری اور دولت مندی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ان میں سے سب سے بہترین وجہ دینداری ہے، لیکن فی زمانہ سب سے زیادہ ترجیح خوبصورتی اور دولت مندی کو دی جاتی ہے۔ شروع میں دانیال بھی چندے ماہتاب، حور شمائل، دودھ سی رنگت، غزال سی آنکھیں، مورنی سی چال، کالی گھٹا جیسی زلفیں، یاقوتی ہونٹ، سراہی دار گردن، کشمیری سیبوں سے گال، چیتے سی کمر، عربی گھوڑی سی پشت، شیریں دہن، عمدہ سخن، پھولوں سے نازک، کلی سے کومل اور پتہ نہیں کن کن خصوصیات کی حامل دلہن کی خواب دیکھتا تھا۔ اور جب عملی طور پر کوئی قبول صورت لڑکی بھی نہ ملی تو اس کا معیار بہت نیچے آ گیا کہ کوئی ایسی لڑکی ہونی چاہیے جو اس کی ہو اور بس، اس کی شکل و صورت چاہے جیسی بھی ہو۔
لیکن وہ ناکام رہا۔ جوانی کے ابتدائی سال اس کی خواہشات حسرت ناتمام بن کر اس کے سینے میں مچلتی رہیں، یہاں تک کہ شادی کرنے کے لیے وہ اتنا حواس باختہ ہوا کہ جرم کی راہ پر قدم بڑھا دیے۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی اور ماں کی دعائیں ہم رکاب تھیں کہ وہ جرم کی دلدل سے بغیر لتڑے نکل آیا، اور شاید اس کی یہی ادا اللہ تعالیٰ کی کریم ذات کو پسند آئی کہ سپنوں کی تعبیر اسے مسکان کی صورت میں مل گئی۔ مسکان نہ صرف شکل و صورت میں اس کے سپنوں کی شہزادی سے بڑھ کر تھی، بلکہ دولت مندی اور دینداری میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ دانیال نے اس کی دینداری کا اندازہ اس کے نقاب اوڑھنے سے ہی لگا لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حسب و نسب کے لحاظ سے بھی وہ کم از کم دانیال سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ وہ جیسے گھر میں داخل ہوا، اس کی منتظر ماں بے صبری سے آگے بڑھی۔ آ گیا ہے میرا لال؟ اس کا سر جھکا کر اس نے دانیال کے ماتھے کو چوما اور پھر جانے کون سی دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ دانیال پرسکون سا ماں کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اپنی ماں کو خوش دیکھ کر اس کی خوشی دو چند ہو گئی تھی۔ وظیفہ ختم کر کے وہ بولی، بیٹے اللہ پاک نے ہم پر بہت کرم کیا ہے، ایسی دلہن تو نوابوں کے نصیب میں بھی نہیں ہوتی جو تمہیں ملی ہے۔ یہ نہ ہو اپنی کسی بات سے اسے خفا کر دو، یتیم بچی ہے، ماں باپ نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا، اسے خوش رکھنا، اگر خلاف طبیعت کوئی بات پاؤ تو برداشت کرنا، بیوی نہیں دوست اور ساتھی سمجھنا، اس کی بات کو اتنی ہی اہمیت دینا جتنا توقع کرتے ہو کہ وہ تمہاری بات کو اہمیت دے۔ جاؤ اب، اور ہاں شکرانے کے 2 نفل ضرور پڑھ لینا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا امی جان۔ سعادت مندی سے کہہ کر وہ حجلہ عروسی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل آنے والے خوشکن لمحات کے خیال سے لرزنے کے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی پیشانی گیلی گیلی محسوس ہوئی، یہ پسینہ اس کی اندرونی ہیجان کو ظاہر کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی ناک سے بھینی بھینی خوشبو ٹکرائی۔ اس کے وجدان نے کہا، لازماً یہ مسکان کے وجود کی خوشبو ہے۔ السلام علیکم۔ وہ کتاب میں پڑھی ہدایت پر عمل کرنا نہ بھولا۔ اسے نہایت مدھم وعلیکم السلام سنائی دیا۔ اس آواز میں شامل نغمگی سر اور مٹھاس دانیال کو مدہوش کر گئی۔ ایجاب و قبول کے وقت بھی اس نے یہ آواز بڑی توجہ سے سنی تھی، اس وقت بھی اس کی یہی کیفیت ہوئی تھی۔ وہ سرخ کپڑوں کی ڈھیری کے قریب بیٹھ گیا تو 3 دفعہ کھنکھار کر گلا صاف کرنے کے بعد اس نے تمہید باندھی۔ مسکان کا دل آنے والے جاں گسل لمحات کے خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ کہ وہ ایک مزدور ہے۔ نامعلوم پہلی رات بیوی کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ گنوار آدمی سے اچھے اخلاق کی توقع ہی فضول تھی۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ عورت ہمیشہ سے محکوم رہی ہے اور شوہر کے مزاج کے مطابق ڈھلنا اس کا مقدر ہے۔ وہ سیٹھ زادی ہو کر بھی دانیال کو منمانی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے بدن پر دسترس کا حق اسے شریعت نے دیا تھا۔ یوں بھی یہ سارا کیا دھرا اس کے محبوب شوہر کا تھا۔ اب مقصد کے حصول تک اس کالے کلوٹے شوہر کو برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ پھر وہ ناپسندیدہ لمحہ آ گیا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور ہلکے سے کٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ حماد کے مقابلے میں اس کی آواز ذرا بھاری تھی۔ اسے یاد آیا کہ حماد نے پہلی رات سلام ڈالنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اس نے واجب کی ادائی کا لحاظ کرتے ہوئے آہستہ سے وعلیکم السلام کہا۔ وہ نپے تلے قدم رکھتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مسکان کو حماد کی آمد یاد آئی۔ اس نے آتے ساتھ اس کا گھونگھٹ اتار کر پھینک دیا تھا۔ اس دن اس کے رویے کو دیکھ کر مسکان کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے اسے فقط مسکان کے بدن سے غرض ہو۔ کنواری ہونے کے باوجود وہ بعض علماء کی شادی کے متعلق لکھی گئی کتب کا مطالعہ کر چکی تھی۔ حماد نے سراسر بیہودہ طریقہ اپنایا تھا، مگر وہ اسے یوں بھی زیادہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ حماد سے مانوس تھی۔ آج حماد کی جگہ دانیال نے سنبھالی تھی، جو نہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے حماد کی طرح تھا اور نہ تعلیم ہی اس جتنی تھی۔ سب سے بڑھ کر مسکان کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ دوبارہ اور سہبارہ یہی عمل دہرانے کے بعد وہ مدھم آواز میں گویا ہوا، پیاری مسکان، سہاگ رات میں شوہر سب سے پہلے دلہن کو منہ دکھائی دیا کرتا ہے تاکہ کریم رب نے اس کے لیے جو پاکیزہ چہرہ دیکھنا حلال کیا ہے اس کا شکر ادا ہو۔ میں تمہاری تصویر دیکھ چکا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم دنیا کی سب سے پیاری، موہنی اور خوش شکل بیوی ہو۔ تمہارے شایان نشان منہ دکھائی دینا میرے بس سے باہر ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میں ایک غریب مزدور ہوں۔ بخدا اگر میں سکندر اعظم جتنی سلطنت کا مالک ہوتا تب بھی اس دشواری کو اتنا ہی محسوس کرتا جتنا آج کر رہا ہوں۔ نہ تو تاج محل اس قابل ہے کہ تمہارے رخ روشن کی دید کا معاوضہ بن سکے، اور نہ کوہ نور ہیرا ہی اس قابل ہے کہ اس کا بدل ہو سکے۔ حماد غالباً آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، اس بھلے آدمی نے منہ دکھائی میں دینے کے لیے ایک خوبصورت لاکٹ دیا ہے۔ اس نے مخملی ڈبیا جیب سے نکال کر اپنے سامنے رکھ لی۔ اس کی بات جاری رہی، مگر ایسی منہ دکھائی بھی کیا منہ دکھائی ہے کہ بیوی کے سرپرست کی طرف سے عنایت کی جائے، گویا وہ پہلے ہی سے عورت کی ملکیت ہے نا؟
اس نے مسکان سے تصدیق چاہی مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دانیال کی باتیں اسے عجیب محسوس ہوئیں۔ ایک گنوار اور کم علم شخص عجیب روپ میں سامنے آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حماد نے منہ دکھائی میں جو قیمتی ہار اس کی نظر کیا تھا وہ بھی اس کے بھائی کا عنایت کردہ تھا، مگر حماد نے اس کے سامنے کسی قسم کی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس وہ کالا کو لوٹا کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کر رہا تھا۔ خیر، آپ کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی، لیکن خفا نہ ہونا اور نہ اس کو اپنی سبکی ہی جاننا کہ اس وجہ سے میں نے منہ دکھائی میں دینے کے لیے خود ایک تحفہ خریدا ہے، ایک بہت کم قیمت بلکہ بے قیمت تحفہ۔ پتہ ہے کیا ہے؟ اس مرتبہ دانیال نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت دستی رومال نکالا اور مسکان کے کومل ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں جانتا ہوں اسے دیکھ کر آپ کے نازک احساسات کو دھچکا لگا ہوگا، مگر یقین مانو یہ میں نے اس لیے نہیں خریدا کہ میں غریب ہوں۔ میرے پاس بہرحال اتنی رقم موجود ہے کہ میں درمیانی قیمت کا تحفہ خرید سکتا تھا، مگر کوئی چیز مجھے ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جو میرے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتی سوائے رومال کے۔ آپ کے دل میں لازماً یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ کیوں؟ اس وقت مسکان کے دل میں بھی یہی خیال گزرا تھا جو اس نے اپنے اندازے سے جان لیا تھا، اور پھر مسکان کے استفسار کے بغیر بتانے لگا، آپ جانتی ہیں نا یہ کن کن مواقع پر استعمال ہوتا ہے؟ آنسو پہنچنے کے لیے، کسی ناگوار بو کو روکنے کے لیے، ہنسی یا شرم ساری کے موقع پر منہ پر رکھنے کے لیے، زکام کی حالت میں ناک صاف کرنے کے لیے رومال ہی کام میں لایا جاتا ہے۔ اور میں بھی آپ کو یہی باور کرانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کسی بھی موقع پر، اللہ نہ کرے، اگر آپ کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا تو میں اس رومال کی جگہ لے لوں گا۔ اگر کوئی ناگوار شخص بدبو کی طرح آپ کا رستہ کاٹے گا تو میں بینہ اسی طرح ڈھال بنوں گا جیسے رومال بو کے خلاف آڑ بنتا ہے۔ خوشی میں بھی ساتھ دوں گا اور غمی میں بھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ بیمار ہو گئیں، چاہے وہ کیسی بیماری ہی کیوں نہ ہو، میں آپ سے دور نہیں ہو جاؤں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، اور اس عہد کی نشانی یہ رومال ہے۔ کیا آپ کو یہ حقیر سا تحفہ قبول ہے؟ مسکان کو اس کی باتوں نے سن کر دیا تھا۔ کیا کوئی اتنی پیاری، اتنی دل میں اتر جانے والی باتیں بھی کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ایک کم علم گنوار کی شکل میں اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ حقیر سا رومال اس وقت اسے اتنا قیمتی لگا کہ ہفتے اقلیم کی دولت بھی اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آنے لگی، مگر یہ ایک عارضی کیفیت تھی۔ حماد کی یاد آتے ہی وہ جھرجھری لے کر ان جادوئی باتوں کے اثر سے باہر آ گئی۔ وہ پوچھ رہا تھا، کیا میں شربت دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکتا ہوں؟ جواباً وہ خاموش رہی تھی۔ آپ کی چپ کو اقرار کی نوید سمجھو یا انکار کی تلخی؟ منہ دکھائی دینے کے بعد شوہر بغیر پوچھے اس کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے بار بار استفسار پر وہ خاموش نہ رہ سکی۔ صحیح کہا، مگر میں آپ کا صرف شوہر نہیں، دوست بھی ہوں۔ میں کبھی اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا۔ آپ میری شریک حیات ہیں، لونڈی یا کنیز نہیں۔ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ مسکان تلخ ہو گئی۔ یہ مسئلہ بحث سے نہیں، عمل سے طے ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ آپ یہ بات تسلیم کر لیں گی۔ فی الحال تو میں آپ کی اجازت سے مستفید ہو لوں نا؟ یہ کہہ کر اس نے مسکان کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ ماشاءاللہ، دانیال کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور اس کے لہجے کی سچائی مسکان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ عورت چاہے جانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی کمزوری اپنی خوبصورتی کا تذکرہ سننا ہے۔ اس مقصد کے لیے آوارہ عورتیں ہر مرد کے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سننے کی متمنی ہوتی ہیں، اور شریف عورتیں اپنے شوہر کی۔ مسکان بھی ایک عورت ہی تھی۔ حماد محبت کی شروعات میں اس کی تعریف میں آسمان و زمین کے کلابے ملا دیتا تھا، اور جو ہی وہ اس کی محبت کے سحر میں گرفتار ہوئی اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ لیکن اس وقت دانیال کی جو کیفیت اسے نظر آئی تھی، ایسا اثر تو حماد پر کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ دانیال کا ہر لفظ گویا شہد میں لتھڑا تھا۔ اتنی بے ساختگی سے وہ اس کی تعریف میں لطف اللسان تھا کہ بناوٹ اور دکھاوے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا کہا ہوا ہر کلمہ مسکان کے من میں اترتا جا رہا تھا۔ اگر میرا بس چلے تو میں تمہیں عورتوں سے بھی پردہ کرنے پر مجبور کر دوں۔ تمہارے موہنے چہرے کو کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے مسکان۔ مجھے یقین نہیں آتا تم میری بن گئی ہو۔ مجھے اپنا کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا جس کی اتنی بڑی جزا دی جائے۔ لاریب، یہ اس لامحدود رحمت والے پروردگار کی بخشش ہے کہ ایک روز سیاہ کو جنت کی حور مرنے سے پہلے عنایت فرما دی۔ پتہ ہے، میں ہمیشہ خیالوں میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کو اپنی دلہن بنتے دیکھتا۔ میرا تخیل بہت دور کی کوڑی لاتا۔ میں اپنی مرضی سے اس کی آنکھیں، ہونٹ، گال، ناک، گردن اور سارا سراپا تخلیق کرتا، مگر آج تمہیں دیکھ کر میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کہ میں کبھی اتنے حسین، اتنے کومل اور اتنے موہنے رخ کا تصور بھی نہیں کر سکا تھا، اور کر بھی کیسے سکتا؟ تم میرے رب کی تخلیق ہو، میں ایسا سوچ بھی نہ سکا جو میرے خالق نے بنا دیا۔
دانیال نے اپنے کھردرے ہاتھوں سے اس کا ملائم ہاتھ تھاما۔ لوہے کی مزدوری نے اس کے ہاتھ بھی فولاد کی طرح سخت کر دیے تھے۔ حماد کے ہاتھ خود اس کی طرح نرم و نازک سے تھے۔ وہ خود بھی بہت حسین و جمیل تھا، لیکن اس وقت وہ کالا کلوٹا اور بدصورت شخص مسکان کو حماد سے زیادہ پرکشش لگا۔ عورت صنف نازک ہے، اور یہ تو قانون قدرت ہے کہ ہر صنف اپنے متضاد سے متاثر ہوتی ہے۔ دانیال کے کھردرے ہاتھوں کے لمس سے اس کے سارے جسم میں چیونٹیاں رقص کرنے لگیں۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑکنے لگا کہ شاید پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ایسی کیفیت اس نے حماد کے ساتھ کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ دانیال نے جھک کر اس کی ہتھیلی کو بوسہ دیا۔ مسکان کو لگا جیسے کسی نے دہکتا انگارہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا ہو۔ مسکان، میری ایک التجا ہے کہ میری بوڑھی ماں کی کوئی بات دل پر نہ لینا۔ اس کی یہ بات بھی مسکان کو بہت پیاری لگی۔ حماد نے اس کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا، مگر وہ ماں کو ساتھ ہی لے آیا تھا، اور یہ وفادار ہونے کی علامت تھی۔ وہ اس کی بات سننے لگی۔ وہ بہت اچھی ماں ہے، اور انشاءاللہ وہ اس سے بھی اچھی ساس ثابت ہوگی، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ ایک سی حالت میں نہیں رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی نادانستگی میں وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو آپ کو اچھی نہ لگے، تو خدا را اس کا بدلہ مجھ سے لے لینا۔ اسی طرح میں یہ اعتراف بھی کر لوں کہ میں ایک بے مایا، ناکارہ اور گوار شخص ہوں۔ اگر میری بھی کوئی بات ناگوار گزرے تو مجھے اسی وقت ٹوک دینا۔ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً تم ناز و نعم میں پلی بڑی ہو اور اب ایک مزدور کی شریک حیات ہو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی خواہشات کو حد الوسع پورا کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے دن رات ایک کیوں نہ کرنا پڑے۔ حماد مجھے آپ کی پہلی شادی کے بارے میں بتا چکا ہے، اور مجھے اس بدبخت کے مقدر کی تاریکی میں کوئی شبہ نہیں جو آپ جیسی شریک حیات سے محروم ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے طلاق کیوں لی، بس یہ التجا کروں گا کبھی مجھ میں بھی کوئی ایسی بات دیکھو جو آپ کو میرا ساتھ چھوڑنے کی تحریک دے تو خدا را مجھے سدھرنے کا ایک موقع ضرور دینا، یوں ہی بغیر بتائے مجھے چھوڑ نہ دینا۔ جب تک وہ نماز پڑھتی اس کی ساس چائے بنا کر لے آئی تھی، ساتھ پراٹھے اور انڈوں کا حلوہ بھی تھا۔ وہ کافی دیر سے کچن میں مصروف تھی۔ ماں جی یہ کیا؟ وہ سخت نادم ہوئی۔ میں خود بنا لیتی۔ نئی دلہن سے کام کرانا اچھا شگون نہیں ہوتا بیٹی، گو یہ تمہارا اپنا گھر ہے، مگر پھر بھی یہ مناسب نہیں لگتا۔ ابھی تو جو ہو گیا سو ہو گیا، دوبارہ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں سچ مچ ناراض ہو جاؤں گی۔ جوان بیٹی کے ہوتے بوڑھی ماں کا کام کرنا اس سے بھی زیادہ برا شگون ہے۔ جیتی رہو بیٹی، اللہ تمہیں چاند سا بیٹا دے، تمہارے نصیب اچھے کرے، کبھی غم نہ دیکھے۔ عائشہ خاتون کے منہ سے بے ساختہ دعائیں نکلنے لگیں۔ اسی وقت دانیال گھر میں داخل ہوا۔ وہ مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ امی جان کچھ دعائیں اپنے بیٹے کے لیے بھی بچا رکھو، بیٹی کا حق زیادہ ہوتا ہے سمجھے، اور یہ تو بیٹی کے ساتھ میری بہو بھی ہے۔ ٹھیک ہے امی، جو آپ کی مرضی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کی ماں ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ مسکان نے نماز کے لیے دوپٹہ اس طرح اوڑھا تھا کہ اس کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ دانیال اسے محویت سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر مسکان نے شرما کر سر جھکا لیا۔ لگتا ہے چند ہی دنوں کا مہمان ہوں۔ کیا ہوا؟ مسکان نے گھبرا کر پوچھا۔ جناب کی شکل و صورت ہی رب تعالیٰ نے اتنی پیاری بنائی ہے، اگر یہ ناز و ادا کے وار ہونا بھی شروع ہو گئے تو دانیال غریب کا کام تمام ہونا ہی ہے۔ اچھا، ہر وقت رومانس کا بھوت خود پر سوار نہ رکھا کرو، ناشتہ کرو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جی جی جی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسکان اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا پڑی۔ ایک بات پوچھوں؟ ایک لہجے میں مسکان کے دماغ میں کئی اندیشے آ کر گزر گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی پوچھیں؟ کیا مجھے ایک نیکی کمانے کی اجازت دے سکتی ہو؟ نیکی؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ ہاں، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ بیوی کو ایک نوالا کھلانے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ مسکان سر جھکاتے ہوئے حیا آلود لہجے میں بولی۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ دانیال نے خوش ہو کر نوالا اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ نوالا چباتے ہوئے اس نے حسرت سے سوچا، کاش حماد بھی مجھے یوں ہی کھلایا کرتا، مگر ایسا صرف سوچا جا سکتا تھا۔ اس معاملے میں حماد بالکل کورا تھا۔ دانیال اسے ناشتہ کراتا رہا۔ تیسرے چوتھے نوالے پر اسے خیال آیا کہ وہ خود ناشتہ نہیں کر رہا، بس اسے ہی کھلا رہا ہے۔ آپ بھی کھائیں نا، وہ شوخی سے بولا۔ کوئی کھلائے گا تو کھا لیں گے۔ مسکان نے نوالے میں حلوہ بھرا اور لجاجت سے اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ دانیال نے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ہاتھ بھاگ تو نہیں رہا؟ اس کا انداز دیکھتے ہوئے مسکان شوخی سے بولی۔ دانیال ہنس کر بولا، جانتا ہوں مگر میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ نوالے کے ساتھ اس نے اس کی انگلیاں بھی منہ میں ڈال لی تھیں۔ اف، یہ امی جان بھی نہ کوئی بات نہیں مانتی۔ نوالے چباتے ہوئے اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کیا ہوا؟ مسکان نے گھبرا کر پوچھا۔ دانیال نے فریاد کی، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں انہیں انڈوں کے حلوے میں میٹھا کم ڈالا کریں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، میٹھا تو کم ہے، اتنا زیادہ تو نہیں ہے کہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیے جائیں؟ اوہ، اب سمجھا میں بھی کتنا پاگل ہوں، یہ تمہاری انگلیوں کی مٹھاس تھی۔ اب بتاؤ،
بھلا میں تو امی جان کو خطاوار سمجھ رہا تھا اور قصور کس کا نکلا؟ مسکان کے چہرے پر شفق کے رنگ پھیل گئے۔ اتنی چاہت کا تو اسے تصور بھی نہیں کیا تھا جو اسے دانیال سے مل رہی تھی۔ جھوٹا، وہ حیا آلود ہنسی سے بولی۔ نہیں راحت جاں، بالکل سچ ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر دانیال نے لبوں سے لگا لیا۔ مسکان نے شرارت سے کہا، اچھا پھر ایسا ہے تو میرے ہاتھ نہ چوما کرو، کہیں شوگر نہ ہو جائے آپ کو۔ وہ اطمینان سے بولا، کچھ چیزوں کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے کہ اس سے شوگر کا خطرہ نہیں ہوتا۔ مثلاً شہد، آم، کھجور اور کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ مسکان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور کیا؟ اور تمہارے ہاتھ یار۔ جواباً وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اس کی نکرئی ہنسی سن کر دانیال مبہوت ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ جذب کے عالم میں بولا، پتہ ہے تمہاری ہنسی کیسی ہے؟ اس نے خوابناک لہجے میں پوچھا۔ کیسی ہے؟ دانیال کی محویت اور اس کے چہرے سے ہویدا بے پایاں چاہت نے مسکان کے اندر بھی عجیب سے جذبے بھر دیے تھے۔ دانیال ہولے سے گنگنایا، ہنسی تیری یقیناً اس طرح کی ہے کہ فرش سنگ مرمر پر کوئی سکہ گرے جیسے، کسی سنگلاخ پربت سے کوئی جھرنا کہیں پھوٹے، یا پھر کچے مکانوں کی چھت پر ایک تسلسل سے ٹپکتی بوندوں کا سرگم کسی تشنا پیالے کو وہ بھرتی کلکل مینا، کسی بنسی کی مدھر لے، کسی ڈفلی کا زیر و بم۔ یقیناً ہاں، یقیناً ہنس کے دیکھو تم، ہنسی تیری یقیناً اس طرح کی ہے کہ فرش سنگ مرمر پر۔ دانی، مسکان فرتے جذبات سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ دانیال کے بازوؤں نے بھی میکانکی انداز میں اس کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ پھر جانے کتنی دیر اسی عالم میں گزر گئی۔ مسکان کی زیر و زبر سانسیں اعتدال پذیر ہوئیں اور وہ آہستہ سے علیحدہ ہو گئی۔ اپنی وارفتگی پر اسے ندامت سی ہونے لگی تھی، مگر دانیال کے چہرے پر خوشی کے رنگ ثبت ہو گئے تھے۔ کہاں پڑھی ہے یہ نظم؟ اپنے جذبات کا بے قابو پن چھپانے کی غرض سے اس نے گفتگو کی ابتدا کی۔ کون سی نظم؟ دانیال نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی جو تو نے ابھی گنگنائی ہے میری ہنسی کے متعلق؟ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، اگر نظم تھی تو میری اپنی ہی تھی۔ دانیال، وہ گویا چیخی پڑی تھی، کیا ہیں آپ؟ دیکھو مجھے اتنی محبت نہ دو، میں بہت بری لڑکی ہوں، کسی کی بے پرواہی نے مجھے یہاں لا پھینکا ہے، سمجھ لو ایک ٹھکرائی ہوئی عورت ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ قیام بہت عارضی ثابت ہو۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ عارضی قیام؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دانیال کی آواز میں شامل وحشت مسکان کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس نے جلدی سے بات سنبھالی، کیا پتا زندگی کتنی طویل ہے، اگلے لمحے کا تو کوئی پتہ نہیں نا، یہ نہ ہو کہ مجھے کچھ ہو۔ مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دانیال نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے میری جان کو کچھ ہو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا تمہاری آئی مجھے لے جائے، تاکہ ایک تو بچ جائے نا، ورنہ تو ایک کے جانے سے دو جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ چائے تو پی ہی نہیں ہے؟ مسکان اس ضراری انداز میں تھرمس سے چائے کپ بھرنے لگی۔ اس موضوع سے فرار ہونے میں ہی اس کی عافیت تھی۔ دانیال کے سینے میں تو شاید محبت کا سمندر موجزن تھا، جس کی کوئی گہرائی ہی نہیں تھی، یا کوئی ایسا طوفان اس کے اندر چھپا تھا جو ہر چیز کو حس و خاشاک کی طرح اڑا کر لے جائے۔ اوہ یاد آیا، تمہارا حق مہر ادا کرنا تو مجھے بھول ہی گیا تھا۔ دانیال نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اپنے پاس رکھو، جب مجھے ضرورت ہوئی لے لوں گی۔ نہیں، خود ہی سنبھالتی رہو، مجھ سے خرچ ہو گئے اور تم نے مطالبہ کر دیا تو کیا کروں گا؟ مسکان کے لیے 40,000 کی رقم اتنی حقیر تھی کہ اگر وہ اسے بتا دیتی تو وہ شرمندہ ہو جاتا، مگر اتنے مخلص شخص کو شرمندہ کرنا اس کے نزدیک گناہ کبیرہ تھا۔ وہ اس سے پیسے لیتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ ایک بات پوچھوں؟ نہیں، لا پوچھو۔ حماد نے تو میرا مہر 1,000 بتایا تھا، آپ نے 40,000 کیوں کر دیا تھا؟ 1,000 کو 40,000 کرنے میں کیا حکمت تھی؟ حکمت وغیرہ تو میں کچھ نہیں جانتا، بس میری پونجی ہی اتنی تھی۔ پچھلے 1 سال سے میں یہی رقم پس انداز کر سکا تھا، اور اس وقت میرے پاس جتنی بھی رقم موجود ہوتی تمہارا حق مہر مقرر کر دیتا۔ اس کا ہر فکرہ، ہر فعل، ہر انداز محبت سے لبریز تھا۔ مسکان نے وہ رقم اپنے پرس میں رکھ دی اور دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ وہ اس کا دیا ہوا مال اور رقم ہمیشہ اپنے پاس رکھے گی۔ چائے پی کر اس نے دانیال سے پوچھا، ڈرائیونگ آتی ہے؟ ہاں، اگر کار کے آگے گدھا یا بیل جتا ہو تو آسانی سے چلا لوں گا۔ مسکان نے کہکا لگایا، آپ بھی نہ بس، اب یہ بات سیدھے طریقے سے بھی کہی جا سکتی تھی کہ نہیں جانتا۔ پھر تمہاری ہنسی کیسے سنتا؟ پتہ ہے نا کیسی ہے تمہاری ہنسی؟ ہاں پتہ ہے، اب دوبارہ شاعری نہیں شروع کر دینی۔ کیوں، بری لگی تھی وہ شاعری؟ دانیال دل مسوس کر کے رہ گیا تھا۔ بہت اچھی لگی تھی، اس نے کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے کہا، اتنی اچھی کہ بیان سے باہر، کچھ ہونے لگتا ہے دل کو، قابو نہیں رہتا خود پر۔ بس اب تم نے بھی شاعری شروع کر دی۔ اچھا جناب، اب آپ آرام کریں، میں ذرا ماں جی سے گپ شپ کر لوں۔
تم بھی آرام کر لو نا، دانیال لجاجت سے بولا۔ جی نہیں، ایسے آرام سے بے آرامی بھلی، شوخی سے کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دانیال اور اس کی شادی کو بس ایک ہی رات گزری ہے۔ صدیوں کے فاصلے دانیال نے لمحوں میں طے کر لیے تھے۔ اس کے دل میں دانیال کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اگلے لمحے وہ موبائل فون اٹھا کر حماد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جی محترمہ، اس نے کال اٹینڈ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ حماد، شاکر صاحب کے شو روم سے ایک نئی سوزوکی کار لے آؤ، میں اسے فون کر کے بتا دیتی ہوں۔ پیمنٹ انکل مجیب کر دیں گے۔ مجیب اس کے فیکٹری کے MD کا نام تھا، جو ایک قابل اعتماد اور محنتی شخص تھا۔ مسکان اور اس کے دونوں بھائی اسے انکل کہہ کر مخاطب کرتے تھے، جبکہ شاکر بھی ان کے خاندان کو پرانا واقف کار تھا۔ اور کچھ نہیں، بس فی الحال یہی لے آؤ، اور کچھ ضرورت پڑی تو بتا دوں گی۔ اوکے کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ مسکان نے پہلے شاکر صاحب کا نمبر ڈائل کر کے اسے ایک نئے ماڈل کی سوزوکی کار حماد کے حوالے کرنے کا بتایا، اور پھر انکل مجیب سے بات کر کے اسے ہدایت کی کہ وہ شاکر صاحب کو کار کی پیمنٹ کر دے۔ یہ ساری گفتگو اس نے صحن میں کھڑے ہو کر کی تھی۔ بات چیت کے اختتام پر وہ ساس کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ بیڈ روم میں جھانک لے آیا وہ سو گیا ہے یا نہیں۔ اچانک اسے یاد آیا کہ ناشتے کے برتن تو ابھی تک وہیں دھرے تھے۔ وہ برتن سمیٹنے کے بہانے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اتنی جلدی وہ نہیں سویا ہوگا، اور یہ ناممکن تھا کہ اسے دوبارہ دیکھ کر وہ چھیڑنے کی کوشش نہ کرتا۔ جانے کیوں دل بے ایمان اس کی شرارتوں کا متمنی تھا۔ وہ اس وقت فریحہ کے گھر میں موجود تھا۔ ایسا اس نے فریحہ کی ایما پر ہی کیا تھا۔ اس کا تعارف فریحہ نے اپنے ٹیوٹر کے طور پر کرایا تھا۔ مسکان کی شادی کے بعد وہ فارغ تھا، اور فریحہ کے مشورے پر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ فریحہ کا یونیورسٹی میں آخری سال تھا، اور اس کا ارادہ اچھی تیاری کا تھا، اور حماد سے اچھی ٹیوشن کون پڑھا سکتا تھا۔ فریحہ کے والد نے یوں بھی اسے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ چائے تو منگوا لو کنجوس، حماد کافی دیر سے اسے پڑھا رہا تھا۔ چائے منگوا لو، یہاں تو نوکرانیاں بیٹھی ہیں نا میری، تو خود تشریف لے جاؤ، مہمان بلکہ ٹیچر ہوں تمہارا۔ کبھی مسکان نے بھی تمہارے لیے چائے بنائی تھی؟ ہاں، حماد نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ نوکرانیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی تھی۔ گویا مجھ سے بھی زیادہ چاہتی ہے تمہیں۔ فریحہ کے لہجے میں شامل دکھ حماد سے چھپا نہ رہ سکا۔ پاگل، اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب میں تمہارا دیوانہ ہوں تو تمہیں کیا غم؟ وہ اس محبت کے لیے جانے کتنا ترستی ہے جو میں تم پر نشاور کرتا ہوں۔ ویسے اس کالے کلوٹے کے ساتھ اس کی کیسی نبھ رہی ہے؟ خوش تو نہیں رہ سکتی، حماد کی دیوانی ہے بیچاری۔ پھر بھی کوئی بات کی ہے اس نے؟ فریحہ پوچھنے پر مصر ہوئی۔ بس سہاگ رات کے اگلے دن ایک نئی سوزوکی کار منگوائی تھی، اس کے علاوہ میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کی آواز سے تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ خوش ہے یا پریشان؟ بے وقوف، وہ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ یہ تو میری محبت نے اسے کڑوا گھونٹ بھرنے پر مجبور کیا ہوا ہے، ورنہ ہر لمحہ اس پر قیامت بن کر گزر رہا ہوگا۔ خیال رکھنا جناب، یہ نہ ہو وہ اسی کالے کی ہو کر رہ جائے۔ کیا تم اس کالے کو اپنا سکتی ہو؟ میں موت کو گلے لگا سکتی ہوں، مگر اس بدشکل سے شادی تو درکنار بات چیت ہی گوارا کر لوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظروں میں دانیال کی شکل لہرائی۔ اسے اپنے الفاظ کے کھوکھلے پن کا احساس ہوا۔ کالا ہونے کے باوجود اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ ابھی تک اسے سوچ سے جھٹک نہیں پائی تھی۔ حالانکہ پہلی نظر میں وہ اسے بہت بدصورت لگا تھا، اب حماد کے سامنے سوال کا جواب اس بات میں دینا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ تو پھر مسکان کیسے اس کے ساتھ رہ پائے گی؟ میں کچی گولیاں نہیں کھیلا کرتا، میں نے بڑی مشکل سے دانیال کو ڈھونڈا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، فریحہ سے حقیقت دل میں نہ چھپائی گئی۔ مسکان اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر مجھے تو تمہاری محبت میسر ہے، جبکہ وہ ترسی ہوئی ہے اور کلوٹے نے اسے سر پر چڑھا کر رکھنا ہے۔ اور یاد رکھنا، عورت کو جہاں سے توجہ ملتی ہے وہی اس کی محبت بن جاتی ہے۔ میں پھر وہی کہوں گا، کیا اس کلوٹے کی توجہ تمہیں مجھ سے چھین سکتی ہے؟ حماد، میری ذات زیر بحث نہ لاؤ، میرا اور مسکان کا کیا جوڑ؟ نہیں فری، وہ مجھے بہت چاہتی ہے، اور اس کی چاہت دیکھ کر میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ اچھا، میں چائے لے آؤں، پھر بات کرتے ہیں۔ فریحہ کو یقیناً حماد کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ وہ چائے لانے کے بہانے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ساس کے منع کرنے کے باوجود وہ گھر کی صفائی ستھرائی میں جڑ گئی تھی۔ ارے بیٹا، باؤلی ہوئی ہے کیا؟ عائشہ خاتون جھلا کر بولی۔ پہلے تم برتن دھونے میں جڑی رہی ہو، اور اب یہ صفائی ستھرائی؟ نئی نویلی دلہن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ماں جی، آپ بھی کن باتوں کو لے بیٹھی ہیں؟ مسکان کو کام کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے جب وہ کسی کام کو ہاتھ لگاتی تو نوکرانیاں بھاگ کر وہاں پہنچ جاتی تھیں۔ یہاں عائشہ خاتون چیختی رہی، مگر اس نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ وہ ماں بیٹا بغیر کسی شک و شبہ کے بہت زیادہ مخلص تھے۔ ماں جی، دن کے کھانے میں کیا بنانا ہے؟ صفائی سے فارغ ہو کر اس نے عائشہ سے پوچھا۔ رہنے دو بیٹی، میں بنا لوں گی۔ ماں جی، جب جوان بیٹی موجود ہو تو بوڑھی ماں کا کچن میں گھسنے کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی گھرستی سے ناواقف ہے۔
بیٹی بہت دن پڑے ہیں کام کرنے کے، پتہ ہے جب میں بیاہ کر آئی تھی تو اللہ مغفرت فرمائے میری ساس نے پورا مہینہ مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ بس صبح سویرے اٹھ کر میں بن سنور کے بیٹھ جاتی اور سارا دن محلے کی خواتین آ کر مبارکباد بھی دیتی اور دلہن کا بھی جائزہ لیتی۔ اب وہ زمانہ تو گیا، مگر اتنی اندھیر بھی تو نہیں مچی ہوئی نا۔ ماں جی وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں میرے ہاتھ کا بنا سالن کھانا ہے۔ مسکان کے منہ سے نادانستگی میں جھوٹ نکلا، اسے پشیمانی سے محسوس ہوئی۔ اسے تو میں ٹھیک کر لوں گی۔ عائشہ خاتون محبت سے مسکرائیں اور پھر کچھ سوچ کر بولی، ٹھیک ہے بیٹی تم بنا لینا، شاید وہ میرے ہاتھ کا بنا کھا کھا کر تھک گیا ہے۔ نہیں ماں جی، کبھی ماں کے ہاتھ کے بنے کھانے سے بھی کسی کا جی اکتایا ہے؟ میں نے تو یوں ہی غلط بیانی کی تھی، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے جھوٹ کا اقرار کرنے لگی۔ عائشہ خاتون نے قریب ہو کر اس کے کان سے پکڑا اور ہنستے ہوئے بولی، کتنی جلدی طرفداری ہونے لگی ہے اس کی، دیکھ لوں گی تم دونوں کو۔ اس کے انداز پر مسکان بے ساختہ مسکرا دی۔ اسی وقت دروازے پر بیل ہوئی اور عائشہ خاتون دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حماد کار لے آیا تھا، کار گیراج میں کھڑی کر کے اسے سرسری لہجے میں مسکان کی خیریت دریافت کی اور واپس لوٹ گیا۔ اسے دیکھ کر مسکان مغموم ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کا قیام وہاں پہ عارضی ہے۔ بیٹی یہ کار کس کی ہے؟ عائشہ نے حماد کے جانے کے بعد اس سے دریافت کیا۔ ماں جی یہ انکل نے بھیجی ہے اپنے داماد کے لیے۔ کس انکل نے؟ اور داماد کون؟ میرے انکل ہے ماں جی، آپ کا بیٹا ان کا داماد نہیں ہے کیا؟ ہائے اللہ جی، عائشہ پریشان نظر آنے لگی۔ اتنی قیمتی کار؟ نہیں نہیں بیٹی اسے واپس کر دو۔ دانی کیا کرے گا کار کو؟ اس کار پر بیٹھ کر مزدوری کرنے جائے گا؟ مزدوری کے لیے تو خیر اب وہ کبھی نہیں جائے گا، مسکان ایک عزم سے بولی۔ تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس کا بھی کوئی حل ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ مسکان اسے تسلی دے کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ حماد ہفتے بھر کا سامان پہلے دن ہی چھوڑ گیا تھا۔ فریج میں کافی سارا گوشت موجود تھا۔ مسکان بہت اچھی کوکنگ کر لیتی تھی، بلکہ حماد کے لیے وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی تھی۔ سالن بنا کر وہ دانیال کو اٹھانے کے لیے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گہری نیند سویا تھا۔ مسکان کچھ دیر اسے محبیت سے دیکھتی رہی۔ وہ حماد کے ہم پلہ تو کیا، عشر عشیر بھی نہیں تھا۔ عام حالات میں شاید مسکان اس پر دوسری نظر بھی ڈالنا گوارا نہ کرتی، مگر عارضی طور پر اس کی دسترس میں آنے کے بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ بہت انوکھا ہے۔ اس میں ہر وہ خصوصیت موجود تھی جس کی کسی لڑکی کو چاہ ہو سکتی ہے۔ نرم خو، با اخلاق، انتہا کی محبت کرنے والا، سچا، کھرا، مضبوط و توانا مرد۔ وہ سوچنے لگی کہ اسے کیسے جگائے۔ حماد کو وہ ہمیشہ اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر جگاتی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کا لرزتا ہوا ہاتھ دانیال کے سر کی طرف بڑھا اور پھر اس کی انگلیاں مکمل طور پر اس کے بالوں میں گھسی بھی نہیں تھیں کہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ مسکان نے جھیم کر ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، مگر دانیال نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں نیند میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ یکدم اتنی خوشبو کہاں سے آنے لگی ہے۔ ایسی پذیرائی کی خواہش میں ہی کسی کو اتنی چاہ سے جگایا جاتا ہے۔ دانیال نے ایک بار پھر اسے مایوس نہیں کیا تھا، جبکہ حماد کے منہ سے اسے کبھی ایسا فکرہ نہیں سنا تھا، نہ شادی کے ابتدائی دنوں میں اور نہ بعد میں۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، بس آنکھ کھلتے ہی جھوٹ شروع ہو گئے جناب کے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے جناب، اگر شک ہے تو میں ثابت کر سکتا ہوں۔ وہ تو نہ کر بولی، جی کریں ثابت، بدلے میں کیا ملے گا؟ شاید کوئی بہت بڑا انعام، قیمتی انعام۔ اگر انعام سے تمہارا مطلب کوئی تحفہ تحائف دینے کا ہے تو مجھے نہیں چاہیے، میں تو اپنی مرضی کا انعام لوں گا۔ مثلاً میں بھی تو سنوں۔ مسکان نے دلچسپی ظاہر کی۔ وہ بات کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، مسکان راضی ہوتے ہوئے بولی، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اب ایسا کرو، تم میری آنکھیں رومال سے باندھ لو، کمرے میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے، تم چپل اتار کر کسی بھی کونے میں کھڑی ہو جاؤ، میں سیدھا تمہارے پاس پہنچوں گا۔ اگر نہ پہنچے تو پھر تم کوئی بھی بات مجھ سے منوا سکتی ہو، بقول آپ کے وہ تو میں یوں بھی منوا سکتی ہوں۔ ہاں مگر شرط منوانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ اوکے باندھو آنکھیں۔ مسکان اس بچپنے میں دلچسپی لینے لگی۔ دانیال نے آنکھیں باندھ لیں۔ مسکان چپل اتار کر دبے قدموں چلتے ہوئے ایک کونے میں رک گئی۔ آ جاؤ دانیال نے پوچھا، اور پھر اسے خاموش پا کر چند لمحے وہ ساکن کھڑا رہا اور پھر اس کا رخ اسی مطلوبہ کونے کی طرف ہو گیا جہاں وہ کھڑی تھی۔ وہ اسے 2 قدم دور تھا کہ مسکان نے دبے قدموں وہاں سے ہٹنا چاہا، مگر بمشکل ایک قدم اٹھا سکی تھی کہ دانیال نے پھرتی سے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا۔ رومال آنکھوں سے اتار کر وہ بولا، ہمارے ساتھ چکر بازی نہیں چل سکتی محترمہ۔ وہ جلدی سے بولی، مجھے پتہ چل گیا، میں نے جو خوشبو لگائی ہوئی ہے اس وجہ سے آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ آئیں بائیں نہ کرو بی بی۔ اچھا آپ جیتے، اب مجھے چھوڑو اور فریش ہو جاؤ۔ کھانا تیار ہے؟ کیا معصومیت ہے، دانیال مسکرایا۔ مشی اب تم یہ پوچھو کہ میں انعام کیا لوں گا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے کوئی مشی بھی کہتا تھا۔ اس کے گلے میں آواز اٹکنے لگی تھی۔ کون کہتا تھا؟ امی جان۔ مسکان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اور ان کے بعد آج آپ نے کہا ہے؟ اسے جذباتی کیفیت میں مبتلا دیکھ کر دانیال نے موضوع تبدیل کرنا مناسب سمجھا۔ اچھا مشی صاحبہ، تم بات کو دائیں بائیں نہ کرو، وہ کیا کہتے ہیں، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔
دانی چھوڑو نا، امی جان منتظر ہوں گی۔ اس کی پیش قدمی مسکان کو جذباتی کیفیت سے باہر لے آئی تھی۔ چھوڑوں گا تو میں تمہیں قیامت قیامت تک نہیں۔ اچھا ادھر آؤ، میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں۔ مسکان کو یاد آیا کہ اب تک اس نے دانیال کو کار کی خوشخبری سنائی ہی نہیں تھی۔ وہ زومائنی لہجے میں بولا، یہیں دکھاؤ۔ باہر جانا ضروری ہے کیا؟ دانی کے بچے، کچھ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ مسکان حیا سے سرخ ہو گئی تھی۔ خود ہی ہر بات کا الٹا مطلب لیتی ہو، وہ معصومیت سے بولا۔ میرا تو مطلب تھا کہ… اچھا آپ مطلب کو چھوڑیں اور چلیں میرے ساتھ۔ دانیال کان دبائے اس کے ساتھ ہو لیا۔ خوابگاہ سے باہر آ کر مسکان نے گیراج میں کھڑی نئی سوزوکی کار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، دانیال نے حیرانی سے پوچھا۔ کار؟ اور یہاں یہ کس کی ہے؟ آپ کی۔ مسکان نے خوشخبری سناتے ہوئے اس کے چہرے پر خوشی کے اثرات ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میری کس طرح؟ وہ حیران رہ گیا۔ یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ کا۔ دانیال کے چہرے پر خوشی کے آثار معدوم دیکھ کر اسے مایوسی سے پوچھا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ برجستہ بولا، کیوں نہیں ہوئی؟ چہرے سے تو نہیں لگ رہا کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے۔ مسکان کو حماد یاد آیا جو اس کے تحائف بہت خوشی سے وصول کیا کرتا تھا۔ مشی، تمہیں پانے کے بعد ہر خوشی ہیچ لگتی ہے۔ یہ بات دانیال نے یوں جذبات میں ڈوب کر کہی تھی کہ مسکان کے چہرے پر کوسے قزاق کے سارے رنگ پھیل گئے۔ اچھا فریش ہو جائے، میں کھانا لاتی ہوں۔ اور دانیال سر ہلاتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مسکان نے روٹیاں پکا کر پہلے ساس کو کھانا دیا اور پھر اپنا اور دانیال کا کھانا خوابگاہ میں لے گئی۔ پہلا نوالا لیتے ہی دانیال بولا، میں قسم کھا کر بتا سکتا ہوں کہ یہ میری مشی کے کومل ہاتھوں نے بنایا ہے۔ یوں کہو نا، امی جان نے نہیں بنایا، اور وہ ایسا بے مزہ سالن نہیں بنا سکتی۔ میں کیسے یقین دلاؤں کہ اتنا اچھا سالن میں نے اس سے پہلے نہیں کھایا؟ مسکان اطمینان سے بولی، یہ ساری روٹیاں کھا کر آپ یہ ثبوت دے سکتے ہیں۔ پاگل، روٹیاں کم ہیں، ان سے میرا گزارا نہیں ہونے والا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، 6 روٹیاں کم ہیں؟ ہاں مشی، جب بات شرط کی ہے تو پھر تو کم ہے۔ کوئی شرط نہیں ہے، بیمار ہو جاؤ گے۔ وہ فکر مندی سے بولی، ٹھیک ہے میڈم، جو حکم سرکار کا۔ اب بیٹھ کیوں گئے؟ یہ تو کھاؤ نا۔ اسے آرام سے بیٹھا دیکھ کر مسکان نے حیرانی سے پوچھا، کوئی کھلائے گا تو کھا لوں گا۔ اف، مسکان نے ہنستے ہوئے نوالا توڑ کر اس کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بھولے بھالے جوان سے علیحدہ ہونا بہت مشکل تھا کہ جس کا انداز اس کے باہر سے متضاد تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ گھر لوٹا تو مسکان نقاب پہن کر تیار کھڑی تھی۔ چلیں، میں آپ ہی کی منتظر تھی۔ کہاں؟ وہ حیران رہ گیا۔ بتاتی ہوں۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر گیراج کی طرف لے گئی۔ ایک ہی دن میں وہ بہت بے تکلف ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دانیال کو بہت عرصے سے جانتی ہو۔ امی جان سے تو پوچھ لوں، میں ان سے اجازت لے چکی ہوں، اس نے احتجاجاً کہا۔ مگر مجھے تو ڈرائیونگ نہیں آتی، کار کون چلائے گا؟ بیٹھو تو صحیح۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے اس کے لیے دوسری جانب کا دروازہ کھول دیا۔ وہ مسمی صورت بنا کر بولا، مشی، مروا نہ دینا، بڑی مشکل سے میری شادی ہوئی ہے، ابھی تک تو میں ہنی مون بھی نہیں منا سکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مسکان کے حلق سے بلند بانگ کہکا برآمد ہوا، دانی کے بچے، کبھی سیدھی بات نہیں کرنا۔ مسکان کے لہجے میں بلا کی چاہت موجزن تھی۔ اللہ پاک کرے میری مشی ہمیشہ ہنستی رہے۔ دانیال اس کی ہنسی دیکھ کر مبہوت ہو جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہاں کی چاہت ہلکورے لینے لگی۔ مسکان موضوع بدلتے ہوئے بولی، اچھا یہ دیکھو نا، اسے گیئر کہتے ہیں۔ ہمیشہ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے چیک کر لو کہ یہ نیوٹرل ہے، اور یہ اس طرح نیوٹرل ہوتا ہے۔ مسکان اسے ڈرائیونگ کے بارے میں ابتدائی باتیں بتانے لگی۔ یہ ایکسیلریٹر ہے، اس کے ساتھ بریک اور ساتھ ہی کلچ، ان تینوں کے استعمال میں آپ نے دائیں پاؤں سے مدد لینی ہے، یہ ہینڈ بریک ہے، اور وہ اسے تفصیل سے بتانے لگی، جبکہ دانیال مذاق چھوڑ کر دلچسپی سے سیکھنے لگا۔ اسے ڈرائیونگ کے بارے میں ابتدائی باتیں بتا کر مسکان کار سٹارٹ کر کے گھر سے باہر لے آئی۔ اس نے کار کا رخ ساحل سمندر کی طرف موڑ دیا۔ نسبتاً ویران سڑک دیکھ کر اس نے دانیال کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا۔ شروع میں دانیال کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، مگر جلد ہی وہ ڈرائیونگ سے لطف اندوز ہونے لگا۔ شام کی اذان سن کر وہ واپس ہوئے۔ واپسی پر ڈرائیونگ کی ذمہ داری دوبارہ مسکان نے سنبھال لی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت دانیال بولا، ویسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مزدور اتنی قیمتی کار میں بیٹھ کر مزدوری کے لیے جائے گا۔ شاید اس کتاب میں نام بھی آ جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں جس میں انوکھی باتیں لکھی جاتی ہیں؟ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ۔ مسکان نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ ہاں وہی۔ دانی، بھول جاؤ مزدوری کو، اب انشاءاللہ آپ مزدوری نہیں کریں گے۔ مزدوری ہی ٹھیک جی، ڈاکے ڈالنا میرے بس سے باہر ہے۔ ڈاکے؟ مسکان نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ ہاں نا، اور کیا کار پر بیٹھ کر بھیک مانگوں گا؟ ہنسیں گے سب لوگ۔ مسکان کار کو ریورس کر کے گیراج میں کھڑی کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر بے تحاشا ہنسنے لگی۔ کی نہ کرو، سچ کہہ رہا ہوں، مزدوری کے علاوہ مجھ جیسے بندے کے لیے ڈاکے یا بھیک مانگنے کا کام ہی رہ جاتا ہے۔ اتنی جلدی میری ہنسی بری لگنے لگی؟ مسکان اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے مذاق میں کہا ہے، مگر جانے کیوں وہ اس کا یہ مذاق برداشت نہ کر سکی۔ میں نے کب کہا ہے ایسا؟ مشی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔
میں تو مذاق میں تمہاری قسم مشی مذاق تھا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مسکان کو ندامت ہوئی۔ اسے تسلی دینے کے لیے اسے ایک فہمائشی کہہ کر نشاور کرنا پڑا، میں بھی مذاق کر رہی تھی نا۔ دانیال نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ تم نے تو مجھے مار ہی دیا تھا، آئندہ ایسا مذاق نہ کرنا۔ آپ کا مذاق بھی تو، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اسے محسوس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی دانیال کے قریب ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں کہو، چپ کیوں ہو گئی؟ دانیال نے بے صبری سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ عائشہ خاتون دروازہ بند کر کے آ رہی تھیں۔ دونوں کو دیکھ کر چاہت سے بولی، چاند سورج کی جوڑی لگتے ہو دونوں۔ ہاں امی جان، بس سورج کو گرہن لگا ہے ذرا، دانیال مسکرا کر بولا۔ مسکان اس کے مذاق پر سنجیدگی سے بولی، دانی بڑوں کی باتوں کا مذاق نہیں اڑاتے۔ وہ زور دیتے ہوئے بولا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ وہ اس کے سامنے تن گئی۔ تمہارے یا امی جان کے کہنے سے یہ حقیقت نہیں بدل سکتی۔ میں دوبارہ آپ کے منہ سے یہ نہ سنوں، اوکے؟ مسکان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی حکمیہ ہو گیا تھا۔ 1.5 دن کے تعلق ہی میں اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ارے ارے، آپ دونوں تو لڑنے لگے؟ عائشہ خاتون گھبرا گئی۔ نہیں امی، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دانیال کے لہجے میں طنز کے بجائے انکساری اور ندامت کا عنصر نمایاں تھا۔ مسکان کی ہر بات بے چوں چرا ماننا شاید اس کا مذہب تھا۔ اچھا، کہاں گئے تھے؟ عائشہ خاتون نے فوراً گفتگو کا رخ موڑا۔ ماں جی دانی کو ڈرائیونگ سکھا رہی تھی۔ عائشہ خاتون خوش ہو کر بولی، ہاں بیٹی، ٹیکسی چلانا اسموئی اسٹیل کی مل کی مزدوری سے تو آسان ہوگا۔ ماں جی بتایا تو ہے، دانیال نہ مزدوری کرے گا اور نہ ٹیکسی چلائے گا۔ تو پھر کیا کرے گا بیٹی؟ عائشہ خاتون نے بے فکر مندی سے پوچھا۔ سوچوں گی ان کے لیے کیا کرنا بہتر رہے گا۔ عائشہ خاتون نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، پھر جانے کیا سوچ کر اس نے ارادہ بدلا اور کہا، آپ لوگوں نے یقیناً نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ ہاں ماں جی، کہہ کر مسکان واش روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ دانیال کا رخ دوسرے واش روم کی طرف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مسکان اس کے نماز نہ پڑھنے کا بہت سخت نوٹس لے گی، اور وہ مسکان کو ناراض کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر دانیال اچھی خاصی ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ ہفتہ گزرنے کا مسکان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ دانیال کی محبت میں عقیدت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ اس کا بندہ، بےدام اور اشارہ ابرو کا غلام تھا۔ ایک ہفتے کے اندر مسکان کو محسوس ہوا کہ وہ اس کا بہت زیادہ مزاج شناس ہو گیا ہے۔ ادھر کوئی خیال مسکان کے ذہن میں گزرتا، وہ سمجھ لیتا وہ کیا چاہتی ہے۔ عائشہ خاتون بھی اسے بہت شفقت سے پیش آتی تھیں۔ مسکان کو یقین تھا کہ وہاں سے واپسی کا مرحلہ آمد سے بھی دشوار گزار ثابت ہوگا۔ وہ مختصر وقت میں دانیال کی جھولی خوشیوں سے بھر دینا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک اچھوتی تجویز آئی۔ اسکول لائف میں وہ 2 مرتبہ گھر والوں کے ساتھ مری اور کاغان وغیرہ کی سیر کو جا چکی تھی۔ حماد سے شادی کے بعد اس نے حماد کے سامنے شمالی علاقہ جات میں ہنی مون کی تجویز پیش کی تھی، مگر حماد کے دلچسپی نہ لینے پر اسے چپ سادھنا پڑی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، صرف اپنی بات منوانا جانتا تھا، مگر اب یہاں کے قیام میں وہ اس فراغت سے فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ اور پھر رات کو وہ دانیال سے اسی موضوع پر بات کر رہی تھی۔ دانی، یاد ہے آپ نے اس دن ہانی مون کی بات کی تھی، اور اب تم اس مزاحیہ انداز میں کہے گے فکرے کو عملی جامہ پہنانا چاہتی ہیں، ہے نا؟ وہ ہمیشہ کی طرح تمہید سے ہی اس کا ارادہ جان گیا تھا۔ مسکان کے جی میں آئی کہ اس سے پوچھے، آخر تم میری منشا بتائے بغیر کیسے جان جاتے ہو؟ مگر پھر جانے کیا سوچ کر وہ خاموش ہو رہی اور اس کے استفسار کے جواب میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے مشی، 2-3 دن ٹھہر جاؤ، پھر جہاں کہو گی چلیں گے۔ وہ مسکان کی خواہش رد کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ 2-3 دن کیوں؟ ہے نا ایک ضروری کام۔ نہیں، مجھے بتاؤ۔ وہ لاڈ سے مستفسر ہوئی۔ 2-3 دن میں دوسرے گھر کا سودا ہو جائے گا نا تو؟ پر اسے کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ مسکان نے قطع کلامی کی۔ وہ معصومیت سے بولا، مشی، کسی دوسرے شہر جانے کے لیے آخر رقم تو ضرورت پڑے گی نا؟ توبہ! مسکان نے سر پیٹ لیا۔ شکر ہے میں نے پوچھ لیا تھا، ورنہ آپ نے تو کارنامہ سر انجام دے دینا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی ہے؟ مگر مشی، چھوڑو اگر مگر کو، آئندہ گھر بیچنے کا سوچنا بھی مت، اور یاد سے کل امی جان سے اجازت لے لینا۔ اگر وہ ساتھ چلنا چاہیں تو بسر و چشم، ورنہ انہیں ایک ہفتہ اکیلا رہنا پڑے گا۔ پرسوں انشاءاللہ نکل چلیں گے۔ عائشہ خاتون کوئی بچی نہیں تھی کہ بیٹے اور بہو کے درمیان کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کرتی۔ اس نے بخوشی انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس دن دونوں نے مل کر تھوڑی سی خریداری کی، اور پھر اگلے دن وہ تیار تھے۔ صبح سویرے گھر سے باہر کریم کلر کی ایک خوبصورت چمچماتی BMW دیکھ کر دانیال حیران رہ گیا۔ مشی، یہ کار؟ وہ اطمینان سے بولی، اپنی ہے، لمبے سفر پر جا رہے ہیں۔ وہ چھوٹی کار مناسب نہیں تھی۔ مگر یہ کس وقت آئی ہے؟ یہ رات حماد چھوڑ گیا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے ضروری سامان کار کی پچھلی نشست پر منتقل کیا۔ مسکان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور وہ چل پڑے۔ حماد کو اس نے بے خبر رکھا تھا، جانے کیوں وہ اپنے احساسات کو اسے چھپانا چاہتی تھی۔ یوں بھی دانیال کے لیے اس کے دل میں جو نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، اس بارے اگر حماد کو پتہ چل جاتا تو وہ یقیناً خفا ہوتا۔
اور اس کی ہفگی مسکان کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ گھر سے چلتے وقت وہ اپنا لیڈیز پسٹل پرس میں رکھنا نہیں بھولی تھی۔ کراچی سے نکلتے ہی ڈرائیونگ سیٹ دانیال نے سنبھال لی تھی۔ وہ اب اچھی خاصی ڈرائیونگ کر لیتا تھا۔ مسکان کو یقین تھا کہ مہینے ڈیڑھ میں اس نے مسکان سے کئی گنا زیادہ ڈرائیونگ پر عبور حاصل کر لینا تھا۔ ایک خاص بات مسکان نے یہ محسوس کی تھی کہ وہ سیکھنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا تھا۔ اس نے پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہنی مون سے واپسی پر اسے پرائیویٹ طور پر تعلیم مکمل کرنے کی تحریک دے گی۔ اس کے ساتھ اسے چھوٹے موٹے کاروبار کا بھی سوچا ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنا کرنا چاہتی تھی کہ وہ بعد میں اسے اچھے لفظوں میں یاد کرتا رہے۔ دانیال کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لے آئی۔ مشی، ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھو۔ مسکان اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنا امیر ہونے کے باوجود آپ نے مجھ جیسے کو شادی کے لیے کیوں پسند کیا؟ چند لمحے سوچ کر وہ بولی، آپ کا انتخاب حماد نے کیا ہے۔ دانیال کا اگلا سوال کافی تکلیف دہ تھا۔ وہ آپ کا بھائی ہے نا؟ نہیں، مسکان بمشکل اسے جھڑکنے سے باز رہ سکی تھی۔ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہے۔ آپ نے اپنے کسی بھی رشتہ دار کو شادی میں نہیں بلایا تھا؟ میرا خیال ہے اس بارے میں آپ کو حماد نے تفصیلاً بتا دیا تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے یہ شادی خفیہ رکھنا چاہتی ہوں۔ بالکل، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ حماد نے خود آپ سے نکاح کیوں نہیں پڑھوا لیا؟ گو اس دن میں نے اس کی منگیتر دیکھی تھی، مگر کہاں وہ اور کہاں تم۔ اب حیران ہونے کی باری مسکان کی تھی۔ حماد کی منگیتر؟ ہاں، شادی سے پہلے ایک دن ہوٹل میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، دانیال سادگی سے بولا۔ مسکان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہوئے، مگر دانیال کی توجہ ڈرائیونگ پر تھی، ورنہ وہ ضرور اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کرتا۔ پھر تو اسے مبارکباد دینا چاہیے۔ مسکان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حماد کا نمبر ڈائل کیا۔ یس، حماد نے کال ریسیو کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ حماد، آپ نے منگنی کب کی ہے؟ مسکان نے تیز لہجے میں پوچھا۔ البتہ احتیاط کا دامن اس سے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا اور انگریزی میں یہ سوال پوچھا تھا۔ منگنی؟ کیسی منگنی؟ وہ گڑبڑا گیا۔ دانیال بتا رہا تھا کہ شادی سے ایک دن پہلے آپ نے اسے ہوٹل میں بلایا تھا۔ اس وقت آپ اپنی منگیتر کے ہمراہ تھے۔ اوہ، حماد نے سکھ بھرا سانس لیا۔ پاگل، وہ میری کزن فریحہ تھی۔ میں نے سوچا اگر اسے یہ بتا دوں کہ میری منگنی ہو گئی ہے تو اسے یہ اعتبار تو رہے گا کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تھینکس گاڈ، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ مسکان کی پریشانی ایک لمحے میں کافور ہو گئی۔ ایسی ویسی باتوں کو ذہن میں نہ لایا کرو، سمجھی؟ حماد نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ کیا فریحہ کو اس ڈرامے کی بابت سب معلوم ہے؟ مسکان کے دماغ میں ایک اور سوال پیدا ہوا۔ میں تمہیں احمق نظر آتا ہوں؟ حماد کے لہجے میں خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ فریحہ کو تمہاری منگیتر کہلانے پر کوئی اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ مسکان، بتایا ہے نا، وہ میری کزن ہے، بچپن سے کافی بے تکلف ہے، بلکہ برا نہ ماننا، پہلے ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، بعد میں اسے کوئی اور مل گیا اور مجھے تم۔ باقی سب جب میں اسے سمجھا بجھا کر اسی مقصد کے لیے لے گیا تھا تو اسے اعتراض کیوں کر ہوتا؟ حماد کو بات سنبھالنا مشکل گیا تھا۔ اسے کیا بتا کر ساتھ لے گئے تھے؟ کہ کس کی شادی ہے؟ یہی کہ میری بیوی کی دور پار کی رشتہ دار ہے، متعلقہ ہے اور ماں باپ وفات پا گئے ہیں۔ مجھے بیوی نے بتایا ہے کہ کسی شریف لڑکے کا رشتہ ڈھونڈوں۔ اس زمن میں ایک لڑکے کو بلایا ہوا ہے، مل کر اس کا انٹرویو کر لیں گے۔ اور تمہاری تسلی کے لیے بتاتا چلوں، فریحہ ایک لڑکے کو بہت زیادہ چاہتی ہے اور ہماری شادی سے پہلے وہ اس لڑکے کے ساتھ پیار و محبت کی ساری منزلیں طے کر چکی ہے۔ بس اب اس کی تعلیم مکمل کرنے کی دیر ہے۔ تو اسے یہ نہیں پوچھا کہ آپ بیوی کے ساتھ مل کر بھی تو لڑکے کو جان سکتے ہیں؟ پوچھا تھا، میں نے کہا بیوی پردہ دار ہے اور سیٹھ زادی کے پاس اتنا وقت کہاں کہ میرے ساتھ چل سکے۔ ہاں، بیوی ہی کو بدنام کرو گے نا۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر بات ہوگی۔ مسکان نے مسکراتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ دانیال نے اس کا سانس روکنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حماد سے بات کر کے اسے دلی سکون محسوس ہوا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ دانیال اس سے مخاطب تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ فریحہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی اس کی شادی ہوگی۔ مسکان نے جواب کو گول مول کیا کہ اسے جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے اور دانیال کی بھی تسلی ہو جائے۔ اتنی اہم بات سے اس نے تمہیں بے خبر رکھا تھا؟ اب اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی موضوع ہے؟ دانیال جلدی سے بولا۔ معافی چاہتا ہوں دانی، یاد رکھنا کچھ رشتے ایسے الجھے ہوئے اور پیچ دار ہوتے ہیں کہ انہیں نہ چھیڑنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ بس آپ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت میں آپ کی بیوی ہوں، اور یہ کہ آج تک میرے بدن کو کسی غیر محرم نے نہیں چھوا، نہ میں اس کی اجازت ہی کسی کو دے سکتی ہوں۔ مشی، دانیال نے بساختہ کار روک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں سے لگا کر اس پر ہونٹ رکھ دیے۔ بخدا میرا مقصد یہ نہیں تھا جس میں تیرے خلاف ذرا شائبہ بھی ہو میں اپنے اس خیال کی آنکھیں نکال دوں۔ پھر بار بار اس استفسار کا مطلب وہ اسے شرمندہ کرنے پر تلی تھی۔ میری توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، آئندہ اس طرح کی کوئی بکواس نہیں کروں گا۔ اچھا اب چل پڑو، کیا رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ جب تم ساتھ ہو تو ویرانہ بھی بہشت لگتا ہے، وہ شوخی سے مسکرائی۔ اور اگر میں ساتھ نہ ہوں تو؟ اس بات کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، کہیں کچھ ہو نہ جائے مجھے۔ دانیال کا چاہت سے لبریز جواب اسے شادمان کر گیا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ جب وہ سچ مچ اس سے جدا ہو جائے گی تب کیا ہوگا، یہ سوچ اسے پریشان کر گئی تھی۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے محبت بھرے جواب سننے کی متمنی ہوتی، ایسے جواب اسے وقتی طور پر تو نہال کر دیتے، مگر ان کا انجام اچھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اطمینان تھا تو اس بات کا کہ اچھے مستقبل کا لالچ دانیال کو سنبھالا دے دے گا۔ خوبصورت گھر، کار اور ایک چھوٹا سا کاروبار، ایسی آسائشیں نہیں تھی کہ کوئی ان سے صرف نظر کر سکتا۔ پھر ایسا شخص جس کی ساری زندگی خواہشات کو روندتے گزری ہو، اس کے لیے تو یہ آسائش بھری زندگی نعمتیں غیر مترکبہ ہی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس مسئلے کا جو صدے باب اس نے سوچا تھا وہ دانیال کی دوسری شادی کا بندوبست تھا، تاکہ وہ مسکان کو آسانی سے بھلا سکے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے پوچھا، کبھی کوئی کسی کے لیے مرا بھی ہے؟ شاید میں پہلا فرد ہونے کا اعزاز حاصل کر لوں، بشرطے یہ کہ تم جدا ہوئی تو، اور انشاءاللہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ میری جان حیات مجھ سے جدا ہو جائے۔ اس لیے یہ اعزاز یقیناً کسی اور کو جائے گا۔ بھوک لگی ہے، مسکان نے موضوع بدلا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا خیال ہے یہیں کھانا کھا لیتے ہیں، بڑا اچھا منظر ہے، تھوڑی چہل قدمی بھی ہو جائے گی۔ دانیال نے سر ہلاتے ہوئے کار روڈ سے اتار دیا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی بدلیاں تیر رہی تھیں، چاروں طرف پھیلے چھدرے چھدرے درخت عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ اسے گھڑی دیکھی، 1:30 کا وقت تھا، کھانا کھا کر وہ نماز بھی وہیں پڑھ سکتے تھے۔ مسکان نے قیمہ بھرے پراٹھے، کدو گوشت اور روغنی نان بنائے تھے۔ ہاتھ دھو کر انہوں نے پلاسٹک کا دسترخوان بچھا دیا۔ دانیال نے پہلا نوالا اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ وہ شادی کے اول دن سے پہلا نوالا مسکان کو کھلاتا تھا، اس کے بعد خود کھاتا۔ اس کی دیکھا دیکھی مسکان نے بھی یہی عادت اپنا لی تھی، وہ بھی پہلا نوالا اسے کھلاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھار وہ بچے کی طرح مچل کر مکمل کھانا ہی اس کے ہاتھوں سے کھاتا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے مسکان کو اس کی یہ ضد ماننا پڑتی۔ مہینہ ڈیڑھ محبت کے لیے ترسے شخص کو توجہ دینے سے حماد کے ساتھ اس کی وفاداری پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی تھی۔ یوں بھی یہ سب حماد کی اپنی مرضی سے ہوا تھا، اور وہ بچہ نہیں تھا کہ میاں بیوی کی تنہائی کے رازوں سے بے خبر ہوتا۔ اس نے جس مقصد کے لیے مسکان کو دانیال کے حوالے کیا تھا وہ کھانا کھلانے سے بدر جہاں بڑھ کے ایک مرد کی غیرت کو للکارنے والا تھا۔ دانیال کا رخ سڑک کی جانب تھا، جبکہ مسکان نقاب اتارنے کی وجہ سے سڑک کی طرف پیٹ کر کے بیٹھی تھی۔ کھانا کھا کر وہ گرما گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ چائے پی کر دانیال نے پوچھا، نماز یہیں پڑھیں گے؟ مسکان مسکرائی، شادی سے پہلے بھی نماز کا یوں ہی خیال رکھتے تھے؟ ہاں، دانیال نے اس بات میں سر ہلایا، جمعہ کی نماز کا۔ فراڈی، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ پتہ ہے مشی، میں تمہاری ہنسی سننے کے لیے ایسی باتیں کیا کرتا ہوں، اور جانتی ہو نا تمہاری ہنسی کیسی ہے؟ جی جی شاعر صاحب، ایک اور مسکراہٹ اچھالی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ موتیوں کی جھلک دکھاؤ نا، پھر سے جہاں کھل کے کھلکھلاؤ نا۔ اف، آپ کی شاعری! مسکان نے منہ بنایا۔ برا لگا؟ دانیال نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، بہت اچھا لگا، مسکان نے بے ساختہ اعتراف کیا۔ پھر بیزاری ظاہر کرنے کا مطلب؟ پاگل، بیویوں کا بیزاری ظاہر کرنا صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ مسکان کو خوفزدہ کرنے والا ناگ اس وقت اسے اتنا قابل نفرت لگا کہ وہ بغیر رکے اس پر چڑھ دوڑا۔ ایک جانور کسی بھی انسان کے احساسات کا اندازہ بآسانی سے کر سکتا ہے کہ آیا وہ اس سے خوفزدہ ہے یا نہیں۔ دانیال کی طوفانی پیش قدمی سے سانپ جھجکا اور پیشاں کی آواز کے ساتھ اسے دانیال پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سانپ کے پھن کو دانیال پاؤں کی طرف بڑھتے دیکھ کر مسکان نے چیختے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دانیال کے جسم میں اس وقت بجلی بھر گئی تھی۔ اسے پھرتی سے اپنا پاؤں سانپ کے پھن سے بچایا، اور پھر وہی پاؤں اس نے سانپ کے پھن پر رکھنے کی کوشش کی، مگر سانپ بھی کچھ کم تیز نہیں تھا۔ وہ اپنا پھن پیچھے ہٹا چکا تھا۔ دانیال کا پاؤں سانپ کے جسم کے اوپر آیا۔ سانپ شدت سے تڑپا، اور اس سے پہلے کہ وہ دوسرا حملہ کر پاتا دانیال کا دوسرا پاؤں اس کے پھن کے اوپر تھا۔ اس وقت اس نے لیدر کے مضبوط بوٹ پہنے تھے۔ اگلے لمحے اس نے سانپ کا سر بے دردی سے کچل دیا۔ پے در پے اس کے مضبوط جوتے کی ایڑی کی ضربوں نے سانپ کے سر کا کچومر نکال دیا تھا۔ اسے مار کر دانیال نے حقارت سے اٹھایا اور دور اچھال دیا۔ مسکان کے ساکن بدن میں جنبش ہوئی اور وہ بے ساختہ دانیال سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ مشی، میں ہوں نا، ڈرتی کیوں ہو؟ اسے بھیجتے ہوئے دانیال نے تسلی دی۔ دانی کتنا خوفناک تھا، آپ کو ذرا بھی ڈر نہیں لگا اس سے؟ مسکان کے اوصال اعتدال پذیر ہوئے تو اس نے جھرجھری لے کے پوچھا، اگر بات میری مشی کی نہ ہوتی تو شاید مجھے ڈر لگتا۔ چلو یہاں سے آگے کہیں نماز پڑھ لیں گے۔ اس کا ڈر اب تک ختم نہیں ہوا تھا۔ نہیں، تم فریش ہو جاؤ، میں یہاں ہوں نا۔ اچھا، آپ دوسری طرف منہ کریں، وہ شرما کے بولی، اور دانیال نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا رخ روڈ کی طرف پھیر لیا۔ چلیں، اسے اپنے بازو پر مسکان کے ملائم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا اور وہ کار کی طرف بڑھ گئی۔ مسکان نے وضو کیا تو وہ بوتل پکڑ کر اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالتا رہا۔ شروع میں جب بھی اس کا کوئی کام کرتا تو وہ شرما جاتی اور وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا، مشی، جب تم میرے کام کر سکتی ہو تو میں تمہارا ہاتھ کیوں نہیں بٹا سکتا؟ وہ ہنستے ہوئے کہتی، کوئی دیکھے گا تو عزت مرید سمجھے گا آپ کو۔ تمہارے لیے ہر الزام گوارا ہے، اور یاد ہے نا میں نے پہلی رات کیا کہا تھا؟ تم میری بیوی نہیں، دوست ہو، اور دوست سارے کام مل جل کر کرتے ہیں۔ وضو کر کے اسے جائے نماز بچھائی اور نیت باندھ لی۔
जबकि दानियाल पानी की बोतल उठाकर झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। जब तक वो वजू करता, मुस्कान ने नमाज पढ़ ली थी। उसने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी नमाज पढ़ ली? 2 फ़र्ज़ पढ़ने में कितनी देर लगती है? 2 फ़र्ज़ क्यों? क्योंकि हम सफ़र में हैं जनाब, यानी सफ़र में सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं। हाँ, ज़ोहर, असर और इशा के फ़र्ज़ 4 रकतों के बजाय 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं। अलबत्ता शाम के 3 फ़र्ज़ ही पढ़े जाते हैं और सुन्नतें अपनी मर्ज़ी पर मौकूफ़ हैं। पढ़ लो तो बेहतर, ना पढ़ो तो भी इजाज़त है। सुबहान अल्लाह, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा अब जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। दानियाल के नमाज पढ़ने तक वो सारा सामान कार में मुंतकिल करके ड्राइविंग सीट संभाल चुकी थी। दानियाल के बैठते ही उसे कार आगे बढ़ा दी। शाम तक वो कश्मीर पहुंच चुके थे। एक अच्छे से होटल की पार्किंग में कार रोककर वो अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद वो कमरे में थे। इशा की अजान तक वो नहा धोकर फ्रेश हो चुके थे। नमाज पढ़कर उन्होंने खाना कमरे ही में मंगाया और फिर आराम करने लेट गए। लेटते हुए मुस्कान को फिर वो सांप याद आ गया। दानी, अगर उसने मुझे ही आपको काट लिया होता। दानियाल ने बुरा सा मुंह बनाया। अभी तक उस मूजी का खौफ तुम्हारे दिल से नहीं निकला? दानी, कसम से वो बहुत खौफनाक था। मैं तो सुन हो गई थी उसे देखकर। मेरा ख्याल है जिंदगी में पहली बार सांप देखा है। हाँ, पहली बार देखा है, वो भी इतना खौफनाक। शुक्र है आप वहाँ मौजूद थे। मिशी, ये तो कीड़े बराबर सांप था। अगर आपके उसके बजाय हाथी या इससे भी बड़ा कोई जानवर होता तो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं कह सकता था। हाँ, मुझे यकीन है। मुस्कान वारफ्तगी से बोली। अच्छा, मुझे सफ़र की नमाज के बारे में तफसील से बताओ ना। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि सफ़र में नमाज कैसे आदी होती है। नहीं जनाब, फ़िलहाल सोते हैं, कसम से बहुत थक गई हूँ। इस मुतल्लिक़ इंशाल्लाह कल रास्ते में बात होगी। खैर, मैंने तुम्हें सोने तो नहीं देना, दानियाल मायने खेज लहजे में बोला। तंग ना करो ना दानी, कसम से सख्त नींद आ रही है। वो इत्मीनान से बोला, जी नहीं, ऐसी दरख्वास्त में दरखोरे इतना नहीं समझा करता। मुझे पता है मेरा दानी वो मेरी कोई बात नहीं टालता। मुस्कान ने मस्का लगाया। गलत फहमी है तुम्हारी, भला दानी ऐसी नादानी कैसे कर सकता है? दानियाल के अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। ऐसी बातें, ऐसे चुटकुले उसे निहाल कर देते थे। दानियाल की हर बात में उसके लिए जितनी चाहत, जितनी मोहब्बत पोशीदा थी, वो उसके गुमान में भी नहीं थी। कभी कभी उसे लगता कि वो उसे सदियों से जानती है, मगर उसी लम्हे हमाद की याद उसे माजी में घसीट कर ले जाती। उसे याद आता कि दानियाल से उसका ताल्लुक बहुत आर्जी बुनियादों पर कायम है। उसे अपने हमाद के पास लौटना था, अपने महबूब के पास, जो उसकी खुराक में जाने कैसे ये दिन गुजार रहा होगा। सिर्फ बच्चे के जुनून में वो अपनी मोहब्बत को खुद से दूर करने पर राजी हुआ था। फिर ये बात भी उसके मुस्कान पर भरोसे को ज़ाहिर करती थी कि उसने उसे बड़े एतमाद से एक गैर मर्द के हवाले कर दिया था, इस यकीन के साथ कि वो उसके पास लौट आएगी, और मुस्कान उसका ये मान कभी नहीं तोड़ सकती थी। इस काले कलूटे को का जादू इतना पायदार नहीं हो सकता था कि उसे अपने हमाद के पास जाने से रोक सकता। वो सुबह सवेरे नाश्ता करके आगे रवाना हो गए। शाम तक वो डेरा इस्माइल खान पहुंच गए थे। रात वहीं गुजार कर अगले दिन वहां से रवाना हुए। इस मरतबा उन्होंने एबटाबाद जाकर दम लिया। यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है। अप्रैल का आगाज़ है और अच्छी खासी ठंड है। गर्म पानी ना होता तो शायद गुसल करना मुमकिन ही ना रहता। ये एबटाबाद है जनाब। अगर हम कराची छोड़कर यहाँ आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए हैं। अच्छा, अब उठो ना, नहाना नहीं है? नहीं जी, मुझे सर्दी लग रही है। तो फिर खाने का बता दूं? हाँ। दानियाल ने रूम सर्विस को खाने का ऑर्डर नोट करा दिया। खाना तैयार होने तक वो बैल्कनी में आ गए थे। एबटाबाद शहर चारों इतराक से पहाड़ों में घिरा हुआ है। पहाड़ी पर बने हुए घरों से छलकती रोशनी अजीब और दिलकश किस्म का मंजर पेश कर रही थी। कितना खूबसूरत मंजर है दानी। मुस्कान वो मंजर देखकर मबहूत हो गई थी। शायद, मगर जो मंजर मैं देख रहा हूँ उससे खूबसूरत नहीं है। आप क्या देख रहे हैं? कहते हुए मुस्कान ने उसकी जानिब निगाह दौड़ाई तो वो उसी की तरफ मुतवज्जे था। मुस्कान के चेहरे पर हया की लाली घटा की तरफ फैली और वो जज्बात से पूरा आवाज में बोली, इधर देखो ना, ये मंजर कराची में देखने को नहीं मिलेगा। जो देख रहा हूँ, अगर ये हमेशा देखने को मिलता रहे तो मुझे किसी और मंजर की तलब ही नहीं रहेगी। वो हल्के से मुस्कुराई। बिल्कुल पागल हैं। हाँ, लाइलाज पागल, दानियाल ने इस बात में सर हिलाकर कहा। और पता है मिशी, तुम मुझे इतनी प्यारी क्यों लगती हो? मुझे क्या पता, दानियाल ने कहका लगाकर कहा, क्योंकि तुम हो ही प्यारी। और मुस्कान, जो किसी अहम बात सुनने की ख्वाहिश में बड़े ध्यान से उसकी जानिब मुतवज्जे थी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके होंठों से बेसाख्ता निकला, जोकर। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये मजाक में नहीं कहा था। मुस्कान के कुछ कहने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके साथ आवाज आई, रूम सर्विस सर। यस, आ जाओ। मुस्कान के चेहरा ढांपते ही दानियाल ने आवाज देकर बैरे को अंदर बुला लिया। बैरे के अंदर दाखिल होते ही सालन की खुशबू फैल गई। उन्होंने चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दिया था। खाने के बर्तन टेबल पर सजाकर वो बहरा बाहर निकल गया। मिशी, आ जाओ, कसम से बहुत भूख लगी है। वो उसके सामने बैठते हुए बोली, हाँ, हल चलाते रहे हैं ना, आपकी बहुत भूख लगी है। नहीं, मैं जितना ज्यादा खुश होता हूँ उतनी ज्यादा भूख लगती है। तो जनाब किस बात पर खुश हैं? तुम्हें पाने से बढ़कर भी कोई खुशी की बात हो सकती है? जनाब, बात आज के दिन की हो रही है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ मोहतरमा। मिशी को पाने की खुशी इतनी मुख्तसर तो नहीं हो सकती कि शादी के एक हफ्ता बाद खत्म हो जाए। ये खुशी तो जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम और दायम रहेगी, चाहे तुम्हारी मिशी साहिबा भी ना रहे।
دانیال کے منہ سے وساختہ نکلا، بکواس نہ کرو۔ مسکان جیسے سن ہو کر رہ گئی تھی۔ دانیال کا جھڑکنا اس سے اتنا ناگوار گزرے گا یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس ہاٹ پاٹ میں رکھ کر وہ اٹھ گئی۔ دانیال بوکھلا کر بولا، اے مشی کیا ہوا؟ اسے جواب دیے بغیر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ دانیال کے چہرے پر شرمندگی اور خجالت بھرے تاثرات سجائے اس کے قریب پہنچا۔ مشی، اللہ قسم مذاق میں کہا ہے، میری توبہ، اگر آئندہ ایسا کچھ بھی کہا، میری آئندہ نسلوں کی بھی توبہ۔ مسکان نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ لیا۔ مشی، معاف کر دو، دیکھو میں نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں، خدارا میرا مقصد وہ نہیں تھا جو تم نے سمجھا۔ یاد ہے نا میں نے پہلی رات تمہیں بتا دیا تھا کہ میں ایک گوار شخص ہوں، اگر کوئی بات خلاف طبیعت پانا تو مجھے ٹوک دینا، یہ نہیں کہ بدلے میں مجھے ناقابل بیان اذیت دے دو۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے کون سی اذیت دی ہے؟ اپنا لہجہ اسے خود بھی بہت عجیب لگا تھا۔ دانیال نے اتنی سخت بات نہیں کہی تھی، مگر اسے چند دنوں میں اسے جس سنگھاسن پر بٹھا دیا تھا اس کے بعد لہجے کی ذرا سی بھی سختی اسے گولی کی طرح لگی تھی۔ مشی، تمہارے التفات میں ذرا سی کمی مجھے جس اذیت سے ہمکنار کر رہی ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے تمہیں۔ اور آپ نے جو کہا ہے، بکواس نہ کرو، اب میری باتیں آپ کو بکواس لگنے لگی ہیں؟ اچھا میں نے بکواس کی ہے، اب تو اٹھ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے آپ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ مشی پلیز معاف کر دو نا، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے لجاجت سے بولا، میں نہیں ہوں خفا، بس بھوک نہیں ہے، آپ کھائیں۔ اس مرتبہ کوئی جواب دیے بغیر وہ اٹھ گیا۔ مسکان کو سخت بے چینی ہوئی، کیا دانیال اس کے بغیر کھانا کھا لے گا؟ کیا اس کے محبت کے دعوے محض زبانی کلامی تھے؟ اسے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے سوچا کیا وہ باہر نکل گیا ہے؟ دوپٹہ چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا، وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ یہ کدھر نکل گیا؟ اس کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ بے چین ہو کر بیڈ سے اٹھ گئی۔ کھانا اسی طرح ٹیبل پر رکھا تھا۔ مسکان کو خود بھی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، مگر دانیال کا جھڑکنا اسے بہت زیادہ محسوس ہوا تھا، اور پھر اس کے اندازے کے مطابق وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی پشیمانی بھری منتیں سن کر مسکان کو ایک انوکھا احساس ہوا تھا۔ اس کے اندر موجزن چاہے جانے کے جذبے کو تسکین ملی تھی کہ کسی کے لیے وہ اتنی اہم بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کے انتظار میں بے چینی سے ٹہلنے لگی، شاید مجھے منانے کے لیے کوئی تحفہ لینے گیا ہو۔ ایک امید افزا سوچ اس کے دماغ میں ابھری اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ پتہ نہیں کون سا تحفہ لائے گا دیوانہ، اسے اپنے رویے پر ندامت ہوئی، جانتے بوجھتے اس نے اسے دکھ دیا تھا۔ یوں بھی اس کا جھڑکنا محبت کے اظہار کے لیے تھا۔ مسکان نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ چاہے میں رہوں یا نہ رہوں، اور یہ بات اسے کیسے گوارا ہو سکتی تھی؟ وہ پریشانی میں ٹہلتی رہی۔ اسی دوران بیرا برتن اٹھانے آیا، مگر مسکان نے اسے دروازے ہی سے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ برتن فارغ نہیں ہے، صبح لے جانا۔ جلد ہی اسے انتظار سے کوفت ہونے لگی۔ اچانک ایک خطرناک خیال اس کے دماغ میں ابھرا، کہیں اس سے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ گھڑی دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ اسے وہاں سے نکلے گھنٹہ ہو گیا تھا۔ کار کی چابی اٹھا کر وہ باہر نکل آئی۔ ہوٹل کے ہال میں نظر دوڑانے پر اسے وہ نظر نہ آیا۔ پارکنگ میں آ گئی۔ کار پارکنگ سے نکالتے ہوئے ایک خیال کے تحت اسے کار روکی اور نیچے اتر کر ہوٹل کے مین گیٹ پر کھڑے دربان کی طرف بڑھ گئی۔ جس وقت وہ دونوں وہاں پہنچے تھے اس وقت بھی وہی دربان گیٹ پر موجود تھا۔ اسے دربان سے دانیال کی بابت دریافت کیا۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، باجی وہ اس طرف جا رہا تھا۔ آپ اسے جانتے ہیں تو ہے نا؟ مسکان کو خیال آیا کہیں وہ کسی اور کو اس کا شوہر نہ سمجھے ہوئے ہو۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں باجی، اس نے کریم کلر کے شلوار سوٹ پر کالی واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ مہربانی بھائی، کہہ کر وہ دوبارہ کار میں بیٹھی اور اس طرف روانہ ہو گئی جس طرف دربان نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ اجنبی شہر کے انجان رستوں پر اسے ایک آدمی کو ڈھونڈنا بھوسے کے ڈھیر سے سوئی برآمد کرنے کے مترادف تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا تھا۔ مسکان کی ناراضی یقیناً اس دیوانے کی برداشت سے باہر تھی۔ رات اتنی نہیں بیتی تھی، سڑک پر اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ دائیں بائیں کا جائزہ لیتی ہوئی وہ آہستہ روی سے ڈرائیو کرتی رہی۔ آگے جا کر ایک بگلی سڑک دائیں طرف مڑ رہی تھی۔ چند لمحے رک کر اس نے سوچا اور پھر مڑے بغیر آگے نکلتی چلی گئی۔ اسے یہ خوف بھی دامن گیر تھا کہ کہیں وہ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں نہ بیٹھ گیا ہو، لیکن اس کی ذہنی حالت سے کے پیش نظر یہ بعید تھا کہ وہ ایسا کرتا۔ وہ دائیں بائیں مڑنے والی بگلی سڑکوں پر مڑے بغیر سیدھے نکلتی گئی۔ اس اندھیرے میں اجنبی شہر کی سڑکوں پر سفر کرتے وہ خود کو بہت اکیلا اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا سہارا اسے چھن گیا ہو، اور پھر اس کے خود کو کوئی نقصان پہنچانے کی صورت میں تو وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ میاں بیوی پیار محبت میں اس سے بھی کئی گنا بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ ایک عام سی بات کا اس نے بتنگڑ بنا دیا تھا۔ حالانکہ ہمواد کئی بار اسے بھی سخت الفاظ میں اسے مخاطب کر چکا تھا، مگر اسے محسوس نہ ہوا تھا۔ کار کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں اچانک اسے دور سے سفید رنگ کے لباس کی جھلک نظر آئی اور اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس نے دانیال کو پا لیا تھا۔ سپیڈ بڑھا کر وہ اس کے قریب پہنچی، مگر وہ اپنے آپ میں مگن چلتا رہا۔ اس نے ایک دم زور سے ہارن دیا۔ وہ جلدی سے ایک طرف ہو گیا، گویا اس کے لیے رستہ چھوڑ رہا ہو۔ مسکان نے دوبارہ اور سہبارہ ہارن دیا۔ تیز ہارن اسے گہرے خیالات سے بہلائے اور وہ کار کی طرف متوجہ ہوا۔
دانے کے بچے کار میں بیٹھو۔ کار رو کر اس نے مصنوعی غصے سے اسے آواز دی۔ تم؟ وہ حیران رہ گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ لپک کر قریب آیا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ مشی تم؟ مسکان نے آنکھیں نکالی۔ جی ہاں میں۔ اس طرح بغیر بتائے آنے کا مطلب بتا سکتے ہیں آپ؟ مشی میں تو بس یوں ہی مسکان اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اچھلائی۔ اتنا برا لگا ہے میرا لاڈ کرنا؟ میں تو یوں ہی تھوڑا سا نخرہ دکھا رہی تھی اور آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ آئے۔ اچانک مسکان نے اس کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوتے دیکھی۔ کچھ زیادہ ہی ڈوز دے دی تھی اس نے۔ اس سے پہلے کہ وہ سچ مچ رو پڑتا مسکان نے زوردار کہکا لگایا۔ ہاں ہاں، اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ہے نا دانی؟ سوری، میں نے کچھ زیادہ ہی تنگ کر دیا آپ کو۔ مشی میں واقعی بہت بے وقوف ہوں، مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور دوسری بے وقوفی یہ کی کہ بغیر بتائے نکل آیا۔ یہ سڑک تو مانسہرہ کی طرف جاتی ہے جناب، نے کہاں تک جانا تھا؟ مزاحیہ انداز اپنا کر وہ اس کے احساس گناہ کو کم کرنے لگی۔ ناکردہ گناہ کا احساس بہت تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ وہ محبت کے اسرار و رموز سے واقف نہیں تھی، مگر پچھلے چند دنوں سے اس پر بہت سی باتوں کا انکشاف ہو رہا تھا اور یہ یقیناً دانیال کی بے پایاں محبت کا اعجاز تھا۔ کہیں نہیں مشی، بس ابھی لوٹ آنا تھا۔ ابھی لوٹ آنا تھا؟ مسکان نے چڑھانے کے انداز میں اس کی نقل اتاری اور وہ ہنس دیا۔ مشی ایک بات کہوں؟ بالکل نہیں، اب تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گی۔ اسے کار موڑی اور واپس چل دی۔ اچھا تمہیں یہ کس نے بتایا تھا کہ میں ادھر جا رہا ہوں؟ وہ ہنسی۔ جب آپ مجھے آنکھیں بند کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں تو کیا میں یہ نہیں کر سکتی؟ تمہارے بدن سے تو خوشبو آتی ہے اور ایک محدود سے کمرے میں خوشبودار وجود کو ڈھونڈنا کون سا مشکل ہے؟ یہ اپنی اپنی صلاحیت کی بات ہے جناب۔ اور آپ کچھ پوچھنے والے تھے؟ پوچھنا نہیں، کہنا چاہتا تھا۔ کیا؟ تم بہت اچھی ہو، تمہارے جیسی بیوی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اب ان قصائد کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسکان نے منہ بناتے ہوئے قطع کلامی کی۔ آپ کی غلطی کی سزا ملے گی، ان باتوں سے معافی نہیں مل سکتی۔ ملزم کو ہر الزام قبول ہے اور سزا کے لیے فدوی کا سر تسلیم خم ہے۔ کار ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ نیچے اترے۔ مسکان نے کہا، پہلے سزا تو سن لیں۔ نہیں، سزا سنانے سے پہلے تم یہ سن لو کہ سزا میں مشی سے دوری کی کوئی شک شامل نہیں ہوگی۔ اب سناؤ۔ مسکان حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ وہ ایک بار پھر مسکان کے بغیر کہے مسکان کی بات کو جان گیا تھا۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولی، دانی صاحب، سزا ملزم سے پوچھ کر مقرر نہیں کی جاتی، اور سزا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مستحق سزا کو ایسی سرزنش کی جائے کہ وہ آئندہ ایسی غلطی کا سوچ بھی نہ سکے۔ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، مشی، ظلم کی ایک حد مقرر ہے اور پاکستان کے قانون میں سب سے بڑی سزا پھانسی ہے۔ تم اس سے بڑی سزا ایک چھوٹے سے جرم کے بدلے کیسے دے سکتی ہو؟ مسکان نے دروازہ ان لاک کیا اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ اچھا بھوک لگی ہے کہ نہیں؟ وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ پہلے سزا کا تعین ہونے دو، اس کے بعد ہی کچھ پتہ چلے گا۔ مسکان بے ساختہ ہنس پڑی۔ اچھا سزا یہ ہے کہ اس نے سوچنے کا پوز بنایا اور پھر چٹکی بجاتے ہوئے بولی، ہاں آپ کو آج اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلانا پڑے گا۔ مشی میری جان، دانیال فرتے مسرت سے اس سے لپٹ گیا۔ یہ سزا ہے یا انعام؟ پتہ نہیں، لیکن اب جلدی کرو اس سے پہلے کہ پیٹ میں دوڑنے والے چوہے بلیاں بن جائیں۔ مگر کھانا تو ٹھنڈا ہو گیا ہے پھول۔ وہ مسکرائی۔ کوئی بات نہیں گملے۔ واہ، میں گملہ کیسے ہوا؟ جیسے میں پھول ہوئی۔ پھول تو خیر تم ہو، گلاب کی پتی سے بھی نازک ہونٹ، اتنے ملائم رخسار، کلی کی نرماہٹ لیے ہوئے کومل سی ناک۔ پھول نہیں تو کیا ہے، بلکہ جس پھول سے تمہیں نسبت دی جائے وہ بھی خود پر رشک کرے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے، سمجھ کے پھول تتلی اس کے لب پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ شرما کر بولی، ایویں جھوٹی تعریفیں نہ کیا کرو، تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ اگر آپ یقین دلانے میں جتے رہے تو لازماً یقین تو آ جائے گا، مگر بھوک کی وجہ سے شاید یقین کرنے والی باقی نہ رہے۔ اوہ سوری، کہہ کر وہ اسے کھانا کھلانے لگا۔